وہ ایک اداس صبح تھی۔ موسم کی شدت نے اس اداسی میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ وہ تیار ہو کر تھانے آیا تو پورے ماحول کو گہری دھند نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ 28 تاریخ کی صبح تھی۔ اس سال موسم سرما کے تیور بڑے خطرناک تھے۔ پچھلے 2-3 روز میں اچھی خاصی بارش بھی ہو گئی تھی، جس کے سبب ماحول میں سردی کی ایک شدید لہر سی دوڑ گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی سرد خانے میں اتر آئے ہوں۔ ہوا، فضا اور اس میں پائی جانے والی ہر شے ٹھٹر کر رہ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا اور کام شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو تیزی سے ملنے لگا تاکہ وہ کسی کارکردگی کے قابل ہو سکیں۔ اسی وقت حوالدار جنت مکانی میرے پاس آ گیا۔ اس نے بھورے رنگ کا اوور کوٹ پہن رکھا تھا اور پورے سر کو کانوں سمیت گرم اونی ٹوپی میں چھپا رکھا تھا۔ حوالدار سے ہنسی مذاق ہوتا رہتا، خصوصاً اس کے نام کے حوالے سے۔ میں نے اس کی آمد پر نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ بولا، ملک صاحب آج بڑا پالا ہے، کہیں تو کمرے میں کوئی انگیٹھی شنگیٹھی جلا دوں؟ وہ تو تمہیں دیکھتے ہی اندازہ ہو رہا ہے۔ میں نے اس پر لدے گرم کپڑوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے سیدھے سائبیریا سے آ رہے ہو۔ اگر کوئی اسکیمو تمہیں دیکھ لے تو اپنے لباس میں تبدیلی کے بارے میں ضرور سوچے گا۔ یہ اسکیمو کیا ہوتا ہے جناب؟ وہ آنکھیں میچ کر مجھے دیکھنے لگا، کیا کسی جانور کا نام ہے؟ میں نے کہا، تم اس چکر میں نہ الجھو کہ اسکیمو جانور ہے یا انسان۔ تم تو جنت مکانی ہو، تم ایسے نیک لوگوں کو دنیاوی بکھیڑوں میں سر نہیں کپانا چاہیے۔ ہو جناب، آپ بھی مخول کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس میں مخول یا مذاق والی کون سی بات ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ جنت مکانی کسی نیکوکار مرحوم کو کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں تمہارے ماں باپ نے کیا سوچ کر یہ نام رکھا تھا۔ حوالدار بہت ہی سادہ مزاج اور پچھلے وقتوں کا تھا۔ گہری سنجیدگی سے کہنے لگا، ملک صاحب یہ سوچ بچار اور شک و شبے کا مرض ابھی چند سال سے شروع ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اتنے چلاک نہیں ہوا کرتے تھے، جو جی میں آتا کرتے تھے۔ میرے ماں باپ نے بھی بغیر سوچے سمجھے ہی یہ نام رکھ دیا ہوگا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، ویسے ایک بات ہے، اس نام میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جنت بھی مکان بھی۔ ہاں، میں نے مانی خیز انداز میں گردن ہلائی، مگر یہ دونوں چیزیں مرنے کے بعد۔ میں اس کے سوا کہہ ہی کیا سکتا تھا؟ وہ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے میں نے اس کا فیور کیا ہو۔ اس کے چہرے پر ممنونیت کے تاثرات تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور قصہ لے بیٹھتا، میں نے اسے کہا، اب اتنی زیادہ بھی سردی نہیں کہ میں کمرے میں کسی دہکتی ہوئی انگیٹھی کی ضرورت محسوس کروں۔ سب ٹھیک ہے، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ملک صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کیا کوئی باہر سے آئے گا؟ وہ چاہت بھرے لہجے میں بولا۔ حوالدار نے مجھے مہمان ان معنوں میں کہا تھا کہ چند روز بعد مجھے اس تھانے سے رخصت ہو جانا تھا۔ مجھے فیصل آباد سے سرگودا کے علاقے میں بھیجا جا رہا تھا۔ تبادلے کی تیاری تقریباً مکمل تھی۔ میرا خیال تھا آئندہ ماہ مجھے نئے تھانے روانہ کر دیا جاتا۔ میں فیصل آباد کے اس قصبے میں گزشتہ 3 سال سے بطور تھانہ انچارج تعینات تھا۔ واضح رہے کہ زمانے میں موجودہ فیصل آباد ضلع لائل پور ہوا کرتا تھا۔ بہرحال میں نے حوالدار کو ٹال دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ لگ بھگ 10 بجے مجھے کمرے کے باہر کچھ شور سنائی دیا اور میں کام سے توجہ ہٹانے پر مجبور ہو گیا۔ مختلف لوگوں کے بولنے کی ملی جلی آوازیں برآمدے کی طرف سے ابھر رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس شور شرابے کا سبب جاننے کی کوشش کرتا، حوالدار جنت مکانی کا چہرہ ایک مرتبہ پھر میری نظروں کے سامنے نمودار ہوا۔ باہر کیسا شور ہو رہا ہے؟ میں نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ وہ مجھے اسی ہنگامے کی اطلاع دینے آیا تھا۔ پریشان لہجے میں بولا، ملک صاحب گاؤں والے ایک بندے کو پکڑ کر لائے ہیں، اس نے کوئی لڑکی اغوا کر لی ہے۔ اوہ، میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ان سب کو اندر لے آؤ اور ان کی کھپ بھی بند کراؤ۔ اس کے ساتھ ہی میں نے وہ فائل بند کر دی۔ تھوڑی دیر پہلے میں جس کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھا، حوالدار نے باہر جا کر جانے کیا منتر پھونکا کہ برآمدے میں خاموشی چھا گئی۔ تھوڑے وقفے کے بعد وہ 3 افراد کو میرے کمرے میں لے آیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا اور کہا، شور سے تو لگتا تھا نصف درجن سے کم افراد نہیں ہوں گے۔ جناب کل 8 افراد یہاں پہنچے ہیں، حوالدار نے بتایا۔ میں صرف کام کے بندوں کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، باقی ادھر برآمدے ہی میں بیٹھے ہیں۔ پھر اس نے ایک مضبوط بدن شخص کی کمر پر دھموکا رسید کیا اور بولا، جناب یہ ہے وہ بندہ جس نے نواز کی لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ میں نے سر تپا اس شخص کا جائزہ لیا۔ اس کی عمر کم و بیش 30 سال رہی ہوگی۔ جسم کثرتی اور توانائی سے بھرپور تھا۔ گہرے سانولے رنگ کے ساتھ اس کے چہرے پر ہنسی سختی پائی جاتی تھی۔
اس وقت وہ بڑی حد تک سہما ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ موسیٰ، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مائی باپ، میں سیدھا سادہ بندہ ہوں، میں نے کسی لڑکی شڑکی کو اغوا نہیں کیا، ان لوگوں نے مجھ پردیسی کو بہت مارا ہے جی، آپ ہی کچھ انصاف کریں۔ بات ختم کرتے ہی وہ میرے پاؤں پڑنے کے لیے جھکا، لیکن حوالدار نے اس کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دی اور اسے کالر سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ اس کے ساتھ ہی حوالدار نے موسیٰ نامی اس شخص کو ایک دبکا مارا۔ اوئے لالا موسیٰ، ملک صاحب کے سامنے سیدھا باادب کھڑا رہے، ورنہ چترول کر کے میں تمہیں تلونڈی موسیٰ خان بنا دوں گا۔ موسیٰ سہم کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، سچ بولنے والوں کو میں ہنسی ریات دیتا ہوں، اس لیے مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم نے کسی غلط بیانی سے کام لیا تو سمجھ لو تمہارا عبرتناک حشر کروں گا۔ اللہ پاک کی قسم، وہ گڑ گڑایا، یہ لوگ وہاں مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں بالکل بے قصور ہوں۔ میں نے استفساریہ نگاہ سے حوالدار کو دیکھا۔ وہ دوسرے دو افراد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتانے لگا، ملک صاحب، یہ نواز ہے۔ حوالدار کی انگلی کا رخ ایک ہٹے کٹے شخص کی طرف تھا جس کی عمر 45 کے قریب تھی۔ نواز کی ایک نو عمر لڑکی رخسانہ کل شام سے غائب ہے۔ ان لوگوں کو شک ہے کہ رخسانہ کی گمشدگی میں موسیٰ کا ہاتھ ہے۔ معلوم ہوتا تھا حوالدار نے برآمدے میں گزرے گئے چند لمحات میں خاصی تفصیل جان لی تھی۔ میں نے نواز کے ساتھ کھڑے دوسرے بندے کی سمت دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ میرا نام حنیف ہے تھانے دار صاحب، اس نے بتایا۔ نواز نے کہا، تھانے دار جی، حنیف نے کل دوپہر میں موسیٰ کو رخسانہ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا اور شام سے پہلے وہ غائب ہو گئی۔ مجھے تو پورا شک ہے اسی سانڈ نے میری بیٹی کو کہیں اوپر نیچے کر دیا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ نواز کی صحت بہت اچھی تھی، تاہم بیٹی کی جدائی نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ میں نے موسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے تم نے خود کو پردیسی کہا ہے، کیا تم اس علاقے کے رہنے والے نہیں ہو؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ تمہارا تعلق کس علاقے سے؟ ہم تو جی نگری گھومتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں دریافت کیا۔ جناب، یہ سرکس والا ہے، آج کل ان لوگوں کا سرکس ہمارے قصبے کے باہر بڑے میدان میں لگا ہوا ہے۔ نواز نے نفرت انگیز نگاہ سے موسیٰ کو گھورتے ہوئے مجھے بتایا۔ موسیٰ مسکین سی صورت بنا کر بولا، سرکار، اللہ نے ہمارے ساتھ بھی پیٹ لگایا ہوا ہے، اس دوزخ کو ہر وقت ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس کے اندر روشن آگ کو مزید ایندھن نہ ملے تو بندے کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے جی۔ ہم بھی رزق روزگار کے سلسلے میں در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ وہ بڑی سادگی سے زندگی کا فلسفہ بیان کر گیا۔ اس کی بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی جاہل گوار نہیں تھا بلکہ حاصل پختہ شعور کا مالک تھا۔ صورتحال خاصی الجھی ہوئی تھی، لہٰذا میں نے حوالدار سے کہا، تم نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا نا کہ باہر لوگوں میں کوئی کام کا بندہ نہیں؟ جناب، وہ سب ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، حوالدار نے بتایا۔ سب سے زیادہ کھپ بھی انہوں نے ہی ڈالی ہوئی تھی۔ موسیٰ جلدی سے بولا، اور مجھے زیادہ مارا بھی انہوں نے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان سب کو رخصت کر دو اور ان میں سے نواز کو میرے کمرے میں رہنے دو۔ حنیف اور موسیٰ کو تم فی الحال برآمدے میں بٹھاؤ، میں ان سے بعد میں پوچھ تاچھ کروں گا۔ حوالدار اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے ان دونوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ میرے میز کے آگے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور ہنسا غمزدہ نظر آنے لگا۔ اس کی یہ کیفیت پیش آئندہ حالات کا نتیجہ تھی۔ میں نے اس دکھی باپ سے تھوڑی ہمدردی جتائی اور تسلی دی کہ وہ پریشان نہ ہو، میں اس کی بیٹی کو بہت جلد بازیاب کر لوں گا۔ یہ خلوص بھرے کلمات سن کے وہ حالی نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، تمہاری بیٹی رخسانہ کی عمر کتنی ہے؟ یہی کوئی 13 سال، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ کیا وہ سن بلوغت کو پہنچ چکی تھی؟ میرے سوال نے اسے تھوڑا الجھا دیا۔ میں نے آسان الفاظ میں وضاحت تو وہ تعامل کرتے بولا، اس کی ماں ہی کو اندازہ ہوگا تھانے دار صاحب۔ تمہیں کب پتہ چلا رخسانہ غائب ہو گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ کل سپہر 4 بجے مجھے بتا کر راحیلہ کے گھر گئی تھی۔ راحیلہ اس کی سہیلی ہے اور یہ دونوں اکثر ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی رہتی ہیں۔ یہ ایک معمول کی بات تھی، لیکن سورج غروب ہو جانے کے بعد بھی جب رخسانہ گھر واپس نہ آئی تو مجھے اس کی فکر ہوئی۔ میں نے راحیلہ کے گھر جا کر اسے دیکھا، وہ مجھے وہاں نہیں ملی۔ راحیلہ کی ماں بلقیس نے مجھے بتایا کہ رخسانہ تو وہاں گئی ہی نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ میں چونک اٹھا۔ اس کا تو یہی مقصد ہوا نا، رخسانہ تم سے غلط بیانی کر کے گھر سے نکلی تھی۔ کیا کہہ سکتا ہوں جناب، رخسانہ نے پہلے تو کبھی ایسی حرکت نہیں کی، وہ اپنے ہاتھوں کو گھورتے ہوئے بولا، اور راحیلہ کے گھر والے بھی ہمارے دیکھے والے ہیں، ان کی بات پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ اگر رخسانہ وہاں گئی ہوتی تو وہ اس بات کو کیوں چھپاتے؟ بات تو وہ معقول کر رہا تھا، لیکن اس وقت حالات نامعقول تھے، اس لیے میں نواز کے بتائے ہوئے پر آنکھیں بند کر کے ایمان نہیں لا سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، راحیلہ کے گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟
راحیلہ، اس کا چھوٹا بھائی ادریس، ان دونوں کے ماں باپ۔ نواز نے جواب دیا، کل 4 افراد کا کنبہ ہے۔ راحیلہ کا باپ منظور حسین ادھر مین بازار میں راشن کی ایک بڑی دکان چلاتا ہے۔ ادریس دکان میں اس کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ کیا تم نے فردن فردن ان چاروں سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھ لیا ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، راحیلہ اور ادریس کی عمریں کیا ہوں گی؟ راحیلہ 15 سال کی اور ادریس لگ بھگ 9 سال کا ہے، اس نے بتایا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، رخسانہ راحیلہ کے گھر کے علاوہ اور کہاں کہاں جاتی تھی؟ اس کی دوستی صرف راحیلہ سے تھی اور وہ کسی کے گھر نہیں جاتی تھی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، جب تمہاری بیٹی گھر سے نکلی اس وقت تمہاری بیوی یعنی رخسانہ کی ماں گھر میں موجود تھی؟ میں پے در پے نواز سے سوال کر رہا تھا اور یہ میرے فرائض کا تقاضا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ اس چھان بین سے خاصا بیزار ہو رہا تھا۔ بہرحال یہ پوچھ گچھ تو ضروری تھی، تاہم مجھے نواز کی پوزیشن کا بخوبی احساس تھا، اس لیے میں نے خاصا نرم لہجہ اختیار کر رکھا تھا۔ وہ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، زاہدہ اس وقت گھر میں نہیں تھی۔ زاہدہ اس کی بیوی کا نام تھا۔ میں نے پوچھا، رخسانہ کی ماں کہاں گئی ہوئی تھی؟ وہ اپنی بہن کو دیکھنے دوسرے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ نواز نے کہا، زاہدہ کی بڑی بہن شاہدہ کافی بیمار ہے، زاہدہ رات کو 9 بجے واپس آئی ہے۔ میں نے سوال کیا، تم نے بتایا رخسانہ کل سپہر 4 بجے تم سے اجازت لے کر راحیلہ کے گھر گئی تھی، کیا تم اس وقت گھر میں تھے؟ میں چند لمحے پہلے وہاں پہنچا تھا۔ تم کرتے کیا ہو؟ اپنی 10 ایکڑ زمین ہے جناب، بس اسی کی دیکھ بھال میں لگا رہتا ہوں۔ ہاں، میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس وقت میرا ذہن کئی محاذوں پر مصروف تھا۔ مجھے خاموش پا کر نواز نے کہا، تھانے دار صاحب، ہم بندے کو پکڑ کر آپ کے پاس لے آئے ہیں، اب میری بیٹی کا کھوج لگانا آپ کا کام ہے۔ خدا کے لیے جلد از جلد میری رخسانہ کو ڈھونڈ دیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر جذباتی ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا، تم لوگ جس بندے کو پکڑ دھکڑ کر یہاں لائے ہو، میں اسے ایک کڑی تفتیش کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ اگر تمہاری بیٹی کی گمشدگی میں موسیٰ کا ہاتھ ہوا تو میں اسے 6ٹی 7ویں اور 8ویں کا دودھ یاد دلا دوں گا۔ بڑی بڑی مہربانی جناب کی۔ اس نے تشکر آمیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھ معافی چاہنے والے انداز میں باندھ لیے۔ میں نے کہا، ہاتھ کھول دو اور سیدھے ہو کر بیٹھو۔ اس نے چشم زون میں میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں نے بڑی رسانیت سے پوچھا، تمہاری بیٹی کل سپہر سے لاپتہ ہے اور تم نے اب تھانے کا رخ کیا ہے، اس غفلت کا کیا سبب ہے؟ ہم پہلے خود ہی اپنے طور پر رخسانہ کو تلاش کر رہے تھے۔ اب یقین کریں ہم دونوں میاں بیوی پوری رات جاگتے رہے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے تم لوگوں کی آنکھیں ایک لمحے کو نہیں لگی ہوں گی، میں نے کہا۔ اب بہرحال تمہیں چاہیے تھا کل رات ہی تھانے آ کر بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دیتے۔ ہو سکتا ہے اب تک میں تمہاری بیٹی کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو چکا ہوتا یا اس کے بہت قریب پہنچ جاتا۔ تم لوگوں نے حنیف کے بیان پر موسیٰ کو پکڑا ہے اور اسے اپنے ساتھ مارتے ہوئے تھانے لائے ہو۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ میرا مطلب ہے حنیف نے ایسی کیا خاص بات بتائی ہے؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، جناب حنیف اسی قصبے کا رہنے والا ہے اور قابل بھروسہ بندہ ہے۔ اس نے کل دوپہر کے وقت موسیٰ اور رخسانہ کو باتیں کرتے دیکھا تھا۔ وہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ حنیف ان کی باتیں تو نہیں سن سکا۔ وہ دونوں کہاں پر باتیں کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ بڑے میدان میں جہاں وہ سرکس لگا ہوا ہے، نواز نے بتایا۔ جناب ان لوگوں کا کوئی پتہ ٹھکانہ اور آگا پیچھا نہیں ہوتا۔ مجھے شک ہے موسیٰ نے میری معصوم بیٹی کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا ہوگا، پھر موقع ملتے ہی غائب کر دیا۔ تھانے دار جی، آپ اس شخص کی مرمت کریں گے تو وہ زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر لے گا۔ موسیٰ کی تو تم بالکل فکر مت کرو، میں بھی دیکھ لوں گا اس کے پاس کون کون سے اور کتنے جال ہیں۔ اگر وہ مجرم ہے تو میری تفتیش کے آگے وہ زیادہ دیر تک مزاحمت نہیں کر سکے گا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہاری بیٹی کل دوپہر میں سرکس کے قریب کیا کر رہی تھی اور وہ بھی ایک نامحرم اور انجان کے پاس؟ جناب میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ رونی صورت بنا کر بولا۔ میں تو اس وقت کھیتوں میں ہوتا ہوں، اس بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں۔ تمہیں پتا نہیں تو تمہاری گھر والی کو ضرور خبر ہوگی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ کل دوپہر کو زاہدہ تو گھر میں ہی تھی نا، اس سے پہلے ہی وہ اپنی بہن کے پاس جا چکی تھی۔ کل دوپہر کو زاہدہ تو گھر میں ہی تھی نا، یا اس سے پہلے ہی وہ اپنی بہن کے پاس جا چکی تھی؟ شاہدہ کی طرف جانے کے لیے تو وہ 3 بجے گھر سے نکلی تھی، اس نے بتایا۔ ماں 3 بجے روانہ ہوئی اور بیٹی 4 بجے راحیلہ کے گھر جانے کا کہہ کر نکلی، جو تاحال واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے الجھن زدہ صورتحال میں نواز کو مزید کریدا۔ تمہاری بیوی کا بیان تو میں بعد میں لوں گا، اس سے بھی کچھ ضروری باتیں کرنا۔ فی الحال تو تم یہ بتاؤ کہ زاہدہ کو اچانک اپنی بہن کے پاس جانا پڑ گیا یا پہلے سے پروگرام طے تھا؟ جناب اگر پہلے سے کوئی پروگرام بنا ہوتا تو وہ 3 بجے گھر سے نہ نکلتی بلکہ صبح روانہ ہوتی، نواز نے بتایا۔ شاہدہ کی طرف وہ مجبوری میں گئی تھی، شاہدہ کا بیٹا مشتاق اسے لینے آیا تھا۔ مجھے تو اس وقت پتا چلا جب زاہدہ مشتاق کے ساتھ میرے پاس آئی، میں اس وقت کھیتوں میں مصروف تھا۔ اس نے آ کر مجھے بتایا کہ شاہدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، لہٰذا وہ اپنے بھانجے کے ساتھ ادھر جا رہی ہے اور جلدی واپس آنے کی کوشش کرے گی۔
اس کے ساتھ ہی زاہدہ نے مجھ سے کہا کہ میں جلدی کام سمیٹ کر گھر چلا جاؤں، وہاں رخسانہ کے لیے۔ رخسانہ کا گھر میں اکیلے ہونا کوئی فکر مندی والی بات نہیں تھی۔ بہرحال زاہدہ مشتاق کے ساتھ چلی گئی اور میں 4 بجے کے قریب پہنچ گیا۔ میرے وہاں پہنچتے ہی رخسانہ نے اپنی سہیلی کے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی اور میں نے بخوشی اسے اجازت دے دی۔ یہ کام سی اور روزمرہ کی بات تھی۔ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی ہی رہتی تھی۔ میں مطمئن ہو گیا۔ نواز کی طویل وضاحت اختتام کو پہنچی تو میں نے تسلی بخش لہجے میں کہا، ٹھیک ہے نواز، میں تمہاری بیٹی کو بازیاب کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ بہت جلد تم رخسانہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو گے۔ اس کے بعد میں نے حنیف نامی اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا جس نے ایک روز قبل رخسانہ کو موسیٰ سے گفت و شنید کرتے دیکھا تھا۔ نواز کو میں نے باہر برآمدے میں بھیج دیا تھا۔ حنیف کی عمر 20-21 سال رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کا مالک کام سا بندہ تھا۔ چہرے سے سادگی ٹپکتی تھی۔ میں نے ابتدائی سوالات میں معلوم کر لیا کہ وہ قصبے کے ایک کمہار کا بیٹا تھا۔ اس کا بیٹا رکن دین بہت ہی سیدھی اور صاف زندگی گزارا تھا۔ باپ بیٹا مل کر مٹی کے برتن تیار کرتے۔ روغنی ہانڈی ان کا خاص آئٹم تھی۔ رکن دین نے گھر کے اندر ہی 3-4 چاک لگا رکھے تھے جن میں سے 2 چاک ہر وقت حرکت میں رہتے۔ ایک پر باپ اور دوسرے پر بیٹا مٹی کو مختلف صورتیں پہنانے میں مصروف رہتے۔ ظروف سازی مٹی کی ہو یا کسی بھی دھات کی ایک بہت بڑا فن ہے۔ ہاتھ کی مخصوص جنبشوں سے خام مال کو باقاعدہ ایک برتن کی شکل دے دی جاتی ہے۔ حنیف نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، میں نے کون سا قصور کیا؟ یہ لوگ مجھے کیوں پکڑ کر اپنے ساتھ تھانے لے آئے ہیں؟ وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ تم ایک واقعے کے چشمدید گواہ ہو، میں نے کہا۔ وہ تمہاری گواہی دلوانے لائے ہیں۔ اگر تم واقعی بے قصور ہو اور تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے پوچھا، آپ مجھے پوری تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے کل دوپہر میں کیا دیکھا؟ میرا مطلب ہے بڑے میدان میں۔ میں نے نواز کی لڑکی رخسانہ کو اس سرکس والے سے باتیں کرتے دیکھا تھا، اس نے بتایا۔ سرکس میں تو بہت سے لوگ کام کرتے ہوں گے، تم کس کا ذکر کر رہے ہو؟ جناب، میں موسیٰ کی بات کر رہا ہوں جسے تھانے لایا گیا ہے۔ کیا تم اس کا نام پہلے سے جانتے تھے؟ نہیں جی، مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ وہ موسیٰ ہے۔ میں نے استفسار کیا، وہ دونوں کس قسم کی باتیں کر رہے تھے؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں جناب۔ اس کا مطلب ہے تم ان کی گفتگو نہیں سن سکے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، میں کچھ فاصلے سے گزر رہا تھا، بس میں نے انہیں آپس میں بات چیت کرتے دیکھا تھا۔ نواز کی لڑکی کو میں چونکہ شکل سے پہچانتا ہوں اس لیے موسیٰ کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں کرتے دیکھا تو میں ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر آگے بڑھ گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تم وہاں بڑے میدان میں کیا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا، کیا تم بھی سرکس دیکھنے وہاں پہنچے تھے؟ نہیں تھانے دار جی، میں تو کھیتوں کی طرف سے آ رہا تھا۔ میرے ساتھ میرا گدھا بھی تھا، میں ایک جوہر سے مٹی نکال کر لا رہا تھا، حنیف نے تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ ابھی تک وہ سرکس دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ میں نے سوچا چلو اس کے قریب سے ہو کر گزرتے ہیں، بس یہی خواہش مجھے بڑے میدان کی طرف لے گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا تم نے پہلے بھی کبھی موسیٰ اور رخسانہ کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، رخسانہ کو کسی اور بندے سے یوں بات چیت کرتے دیکھا ہو؟ میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے تم نے کبھی کسی نامحرم یا غیر شخص کے ساتھ رخسانہ کو گفتگو کرتے دیکھا ہے؟ میں نے اس کی آسانی کے لیے وضاحت کر دی، وہ کسی اجنبی کے ساتھ یوں اکیلی کھڑی ہو اور وہ دونوں کسی قسم کی باتیں کر رہے ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر انکار میں جواب دیا۔ میں نے چند لمحات تک اس کے چہرے کے تاثرات کا گہرا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ کسی قسم کی دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں بھی وہی تھا جو اس کی زبان پر تھا۔ خدا نہ خواستہ میں دلوں اور دماغوں کا حال جاننے کا دعویٰ نہیں کر رہا، وہ اندازہ اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنا پر لگایا تھا۔ پولیس کی ملازمت کے دوران میں بھانت بھانت کے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا تھا، ان میں ہر کماش کے لوگ شامل تھے اور مجھے ان سے نبٹنا ہوتا تھا۔ اس قدر مصروف پیشہ ورانہ اور عوامی رابطے کی زندگی مردم شناسی سکھائی دیتی ہے۔ حنیف خاموش بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے انداز میں جو گھبراہٹ نظر آ رہی تھی وہ اب جاتی رہی تھی۔ پولیس والوں کا ویسے ہی بڑا خوف ہوتا ہے اور اگر کسی شریف آدمی کو پہلی مرتبہ تھانے آنا پڑے تو یقینی طور پر اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ تھانے کی اپنی ایک دہشت اور وحشت ہوتی ہے۔ میں نے حنیف کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، تم نے کل دوپہر میں ان دونوں کو بڑے میدان میں بات چیت کرتے دیکھا اور آج تم نے زبان کھولی ہے، تم اب تک خاموش کیوں تھے؟ جناب، مجھے کیا پتا تھا رخسانہ غائب ہو گئی ہے، وہ فریادی لہجے میں بولا۔ یہ خبر تو آج ہی نکلی ہے، مجھے جب معلوم ہوا تو میرے ذہن میں کل دوپہر والا واقعہ گھوم گیا۔ میں نے ابا کو اور ابا نے نواز کو اس کے بارے میں بتایا۔ نواز چند بندوں کے ساتھ سرکس پہنچ گیا، موسیٰ کو پکڑ کر پوچھ گچھ کی گئی تو وہ سرے سے مکر گیا، پھر یہ لوگ اسے مارتے ہوئے آپ کے پاس لے آئے ہیں۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، موسیٰ کس بات سے انکاری ہے، رخسانہ کو غائب کرنے سے یا پھر اس سے بات چیت کرنے سے؟ جناب، وہاں اتنی زیادہ کھپ ڈال دی تھی ان لوگوں نے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
حنیف نے بے بسی سے کہا۔ اب آپ ہی سے پوچھے کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد حنیف کو باہر بھیج کر موسیٰ نامی اس سرکسی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے سامنے موجود تھا۔ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے میں اس کا ایکس رے کر رہا ہوں۔ وہ بار بار پہلو بدلنے لگا۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، پولیس سے پہلی مرتبہ واسطہ پڑا یا تھانے میں آنا جانا بہت پرانا ہے؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، سرکار آج پہلی مرتبہ ادھر آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ آپ میری بات کا یقین کریں، میں نے کسی لڑکی کو اغوا نہیں کیا۔ پھر اس چھوٹی رخسانہ سے کیا راز و نیاز کر رہے تھے تم کل دوپہر میں نے درشت لہجے میں پوچھا۔ آپ مجھے بھی یہ کہانی نہ سنانا کہ تم کسی رخسانہ کو نہیں جانتے۔ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اسے مزید خوفزدہ کرنے کی خاطر کہا، میں نے اپنے طریقے سے تصدیق کر لی ہے۔ تم نے بڑے میدان میں کل دوپہر رخسانہ سے خاصی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں۔ خاصی لمبی چوڑی جیسے الفاظ میں نے اسے ذہنی دباؤ میں لانے کے لیے استعمال کیے تھے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، تھانے دار صاحب، میں نہیں جانتا اس لڑکی کا نام رخسانہ تھا یا فرزانہ یا شبانہ۔ اس کے لہجے سے بیچارگی عیاں تھی۔ مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے کل کسی کم عمر لڑکی سے چند باتیں کی تھی اور وہ عام سی باتیں تھی۔ میں نے کسی کو اغوا کیا ہے، نہ ہی کسی اور مجرمانہ کارروائی سے میرا کوئی تعلق ہے۔ میں ان لوگوں کو یہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور مارتے کوڑتے مجھے تھانے لے آئے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، خیر سے تم ابھی زندہ ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، جو بات سننے اور سنانے کا انہوں نے تمہیں موقع نہیں دیا وہ مجھ سے کہہ دو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کل دوپہر میں رخسانہ نے تم سے کون سی عام باتیں کی تھی؟ اس کے چہرے پر جزوی اطمینان جھلکنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے تعاون کے لیے پوری طرح تیار ہو۔ اس کا یہ اقرار کر لینا ہی میرے اندازے کا ثبوت تھا کہ اس نے کل کسی نوعمر لڑکی سے کسی قسم کی بات چیت کی تھی۔ نواز کے مطابق اس کی بیٹی رخسانہ کی عمر 13 سال کے قریب تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد موسیٰ نے بتایا کہ رخسانہ نے اسے سرکس کے بارے میں چند سوالات کیے تھے۔ مختلف کھیل تماشوں کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ کی قیمت کے بارے میں پوچھا تھا اور موسیٰ نے اس کی مطلوبہ معلومات فراہم کر دی تھی۔ یہ ایسی گفتگو نہیں تھی جسے وہ خاص طور پر یاد رکھتا۔ وہ تھوڑی دیر بعد رخسانہ اس کے استفسار کو بھول کر اپنے سرکس کی شبدہ گری میں مصروف ہو گیا تھا۔ پھر جب آج صبح اس پر یلغار کی گئی تو فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہ سکا کہ وہ لوگ کس رخسانہ کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہیں۔ موسیٰ کا بیان سیدھا سادہ تھا۔ یہ وضاحت اسے بے قصور ظاہر کرتی تھی، لیکن میں اس کی باتوں پر اسے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اسے مزید گھسنے کے لیے میں نے ادھر ادھر کے سوالات شروع کر دیے۔ تم اس سرکس میں کب سے کام کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ 10 سال سے، اس نے جواب دیا۔ تمہارے ذمہ کون سا آئٹم ہے؟ میں ہنجر زنی کا مظاہرہ کرتا ہوں، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ میں نے قدرے دلچسپی لیتے ہوئے استفسار کیا، تم کس قسم کی ہنجر زنی کرتے ہو؟ کیا کوئی خنجر اپنے سینے میں اتار کر لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہو؟ موسیٰ کی صحت ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس برفیلے موسم میں بھی اس نے کوئی گرم کپڑا پہننے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ عام لباس میں تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا وہ خاص مضبوط اعصاب اور برداشت کا مالک تھا۔ موسم اور حالات کی سختیاں اس کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا، جناب، میں اپنے جسم میں تو خنجر نہیں اتارتا، البتہ خنجر کی مدد سے بڑی خطرناک نشانے بازی کا مظاہرہ کر کے لوگوں کے ہوش اڑا دیتا ہوں۔ میں جو کھیل پیش کرتا ہوں اس کے لیے بے پناہ اعتماد اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ یا اندازہ ذرا سا بھی چوک جائے تو اگلے ہی لمحے میرا ٹارگٹ خون میں لت پت موت سے گلے ملتا نظر آئے۔ وہ خاصی سمجھ بوجھ اور دانش مندی کی باتیں کر رہا تھا جن سے عملی زندگی کا تجربہ جھلکتا تھا۔ وہ بظاہر اپنے حلیے اور رہن سہن سے پکا جاہل اور ان پڑھ دکھائی دیتا تھا، اس لیے میں نے اس کی باتوں سے متاثر ہو کر پوچھ ہی لیا، تم نے کہاں تک پڑھا ہے موسیٰ؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، تھانے دار جی، آپ بھی دل جلانے والی باتیں کرتے ہو۔ اگر تھوڑا پڑھ لکھ لیا ہوتا تو آج یوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا رہا ہوتا۔ پھر تم اتنی بڑی بڑی اور گہری باتیں کیسے کر لیتے ہو؟ وہ میرے اس سوال کو مطلق نہ سمجھ سکا، اس لیے ہونک انداز میں مجھے تکتا چلا گیا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ اس کو یہ ادراک ہی نہیں تھا کہ اس کی باتوں میں کون کون سا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ ایسے لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں اپنی مثبت صلاحیتوں کا احساس ہی نہ ہو۔ اس کے برعکس وہ لوگ بڑے بدقسمت ہوتے ہیں جو اپنی منفی صلاحیتوں سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ یہ بڑا پیچیدہ فلسفہ ہے، بہت غور و فکر کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر میرے استفسار پر موسیٰ اپنی خنجر زنی کی تفصیل بتانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے پوچھا، تم لوگوں نے یہاں کب سے سرکس سے لگایا ہوا ہے؟ میں نے خود بھی ایک بڑے میدان میں خاصا رونق میلہ دیکھا تھا اور مجھے بتایا گیا تھا وہ کوئی سرکس ہے جس میں مختلف حیرت انگیز آئٹمز پیش کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی وہ سرکس دیکھنے یا اس کے اندر جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ موسیٰ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، ہمیں یہاں آئے ہوئے 10 دن ہو گئے ہیں۔ کب تک یہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ 5-6 دن اور۔ اس کے بعد میں کرید کر اس سے مختلف سوال پوچھنے لگا، لیکن رخسانہ یا اس کے اغوا کے بارے میں کوئی مفید بات معلوم نہ ہو سکی۔
ایک لمحے کو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے قصبے والے موسیٰ کو ناحق پکڑ لائے ہوں۔ بہرحال میں ضروری تفتیش کے بغیر نہ تو اسے چھوڑ سکتا تھا، نہ ہی کچھ سوچے سمجھے بغیر اسے اقبال کروانے میں اس کی زبان کھلوانے کے لیے اسے ڈرائنگ روم کی سیر کروا سکتا تھا۔ اگر اس کے خلاف کوئی معمولی سا نقطہ بھی ہاتھ آ جاتا تو میں کوئی سخت کارروائی ڈالنے میں حق بجانب ہوتا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو موسیٰ، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، تم چاہو تو میری نرمی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اگر تم رخسانہ اس کی گمشدگی کے بارے میں ذرا سا بھی جانتے ہو تو شرافت سے سچ سچ مجھے بتا دو، میں تمہارے ساتھ خصوصی رعایت برتوں گا، لیکن اگر بعد میں یہ بات سامنے ہے کہ تم نے مجھے چکر دینے یا غلط بیانی کرنے کی کوشش کیا تو میں تمہاری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ بات کے اختتام پر میں نے اپنے لہجے میں زمانے بھر کی سنگینی بھر لی تھی۔ وہ گگیایا، سرکار میں بہت غریب مسکین آدمی ہوں، آپ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، میں بالکل بے گناہ ہوں، میں نے رخسانہ کو اغوا نہیں۔ بس میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کرخت انداز میں کہا، یہ وضاحت اور اپنی بے گناہی کی کہانی تو تم پہلے ہی کئی بار دہرا چکے ہو۔ جب تک میں اپنی تفتیش اور چھان بین مکمل نہیں کر لیتا تم میرے تھانے کی حوالات میں رہو گے، تاہم تمہارے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ وہ مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے حوالدار جنت مکانی کے حوالے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے حوالدار کو ہدایت کی کہ وہ ASI خدا بخش کو میرے پاس بھیج دے۔ میں نے موسیٰ کے حوالے سے حوالدار کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ فی الحال اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ میں سمجھ گیا ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں یہ کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد خدا بخش میرے سامنے کرسی پر موجود تھا۔ خدا بخش، میں نے ASI کو سنجیدگی سے مخاطب کیا، تم 2 کانسٹیبل اپنے ساتھ لے کر سرکس کی طرف روانہ ہو جاؤ اور ان شبدہ بازوں کے تمام تمکنات دیکھ لو۔ بڑی احتیاط سے تلاشی لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنی رہائش کے لیے جو جھوپڑیاں کھڑی کر رکھی ہیں وہاں کی ایک ایک چیز کا جائزہ لینا، کوئی غلطی یا کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہیں وہاں کوئی بھی لڑکی دکھائی دے تو اسے اپنے ساتھ تھانے لے آؤ۔ ہاں، اگر تمہاری خانہ تلاشی کی اس کارروائی میں ان سرکسیوں میں سے کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے تو اسے بھی گرفتار کر کے لے آنا، میں تمہیں پورے اختیارات دے رہا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کرتے ہوئے مزید کہا، تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا چاہ رہا ہوں؟ ASI کو اب تک رخسانہ کی گمشدگی اور اس سلسلے میں ہونے والی یہ ساری سرگرمی کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ملک صاحب، میں آپ کا مقصد اچھی طرح جان گیا ہوں، مجھے ہر صورت کم سن رخسانہ کو ڈھونڈ نکالنا ہے۔ شاباش۔ وہ مجھے سلام کر کے کمرے سے نکل گیا اور میں ضروری تیاری میں مصروف ہو گیا۔ منظور حسین کا گھر قصبے کے ایک سرے پر واقع تھا۔ نواز اور حبیب بھی تھانے سے میرے ساتھ ہی آئے تھے، لیکن میں نے یہاں پہنچتے ہی انہیں خود سے الگ کر دیا اور نواز سے کہا کہ تم گھر میں ہی رہنا، میں ادھر سے فارغ ہو کر تمہاری طرف آتا ہوں، تمہاری بیوی زاہدہ کا بیان بھی لینا ہے۔ وہ شرافت سے گردن جھکا کر اپنے گھر کی سمت بڑھ گیا۔ اس وقت حوالدار جنت مکانی میرے ساتھ تھا۔ تھانے میں چند سینئر اور کافی جونیئر افراد کا اتنا سٹاف تھا کہ مجھے اس طرف سے کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے اشارے پر حوالدار نے منظور حسین کے دروازے پر دستک دی۔ دستک کے جواب میں دروازہ کھلا اور 9-10 سال کا ایک خوش شکل لڑکا نظر آیا۔ وہ ہمیں وردی میں دیکھ کر چونک اٹھا۔ اس سے قبل کہ وہ یا ہم میں سے کوئی کچھ بولتا، اس لڑکی کے عقب میں مجھے کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ خود تو دکھائی نہیں دے رہی تھی، تاہم اس کا استفسار ہم تک پہنچ گیا۔ وہ اس لڑکے سے پوچھ رہی تھی، ادریس کون ہے دروازے پر؟ اماں، پولیس والے ہیں۔ لڑکے کے جواب نے صورتحال واضح کر دی۔ وہ دونوں راحیلہ کا بھائی اور ماں تھے۔ عورت کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری، پولیس ہمارے گھر کیا لینے آئی ہے؟ پھر دوسرے لمحے اس کی شکل بھی دیکھنے کو مل گئی۔ وہ بے دھڑک کھلے ہوئے دروازے میں نمودار ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر جلدی سے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں رخسانہ کے سلسلے میں کچھ پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں۔ منظور حسین گھر میں ہو تو اسے باہر بھیج دو۔ منظور تو اس وقت دکان پر ہوتا ہے۔ وہ سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے پوچھ لیں جو پوچھنا ہے۔ نواز کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ راحیلہ کا باپ منظور قصبے کے مین بازار میں کوئی راشن شاپ چلاتا تھا اور ادریس نامی وہ لڑکا اس دکانداری میں باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ میں نے منظور کی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا تعارف کرایا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ تم غالباً راحیلہ کی ماں ہو۔ میں نے غالباً کا لفظ احتیاطاً استعمال کیا تھا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، جی میں منظور کی بیوی بلقیس ہوں۔ تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں؟ میں نے گلی میں ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ ہم سے تھوڑے فاصلے پر اکا دکا افراد نظر آ رہے تھے۔ کسی محلے میں پولیس کی آمد اچھی خاصی تشویش کا باعث ہوتی ہے اور گاؤں دیہات میں یہ تشویش کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہاں کھڑے کھڑے تو میں تم سے کچھ پوچھ نہیں سکتا۔ میں نے بلقیس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی۔ میں آپ کے لیے بیٹھک کھولتی ہوں، اضطراری انداز میں کہتے ہوئے گھر کے اندر غائب ہو گئی۔ مرتبہ پھر گلی میں موجود افراد کو تنقیدی نظر سے دیکھنے لگا اور پھر میری نگاہ ایک شخص پر جم کر رہ گئی۔ وہ بڑے مشکوک انداز میں وقفے سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے حوالدار کی توجہ مذکورہ شخص کی جانب مبذول کرائی اور سرگوشیانہ لہجے میں کہا، گھر کے اندر میں اکیلا ہی جاؤں گا، تم باہر رک کر اس آدمی کی سنگن لینے کی کوشش کرو، مجھے اس کے بارے میں مکمل رپورٹ چاہیے۔
آپ اس کالے کوٹ والے کی بات کر رہے ہو نا؟ حوالدار کا انداز تصدیق طلب تھا۔ وہ جس نے اپنی گردن میں نیلا مفلر لپیٹ رکھا ہے؟ بالکل وہی، میں نے پرزور لہجے میں تائید کر دی۔ پتہ نہیں کیوں وہ شخص مجھے کسی پراسرار مشن پر محسوس ہوا تھا۔ تھانہ انچارج ہونے کی حیثیت سے علاقے کے ایسے تمام افراد کے بارے میں معلومات رکھنا میرے فرائض کا حصہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ میں اپنے فرائض سے غفلت برتنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحات کے بعد میں منظور حسین کی بیٹھک میں بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بلقیس بھی وہاں آ گئی۔ اس کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی، تاہم اس عورت نے خود کو بڑے سلیقے سے سنبھال رکھا تھا اور لگتا ہی نہیں تھا وہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ رسمی باتوں کے بعد میں اسے اصل موضوع کی طرف لے آیا۔ رخسانہ کے باپ کا کہنا ہے وہ کل سپہر 4 بجے آپ کے گھر آئی تھی۔ تمہاری بیٹی راحیلہ اس کی سہیلی ہے۔ وہ رسانیت سے بولی۔ نواز نے ہمیں بھی یہی کہا تھا۔ وہ کل 3-4 مرتبہ ہمارے گھر آ کر رخسانہ کے بارے میں پوچھ چکا ہے۔ مجھے تو یہ شخص بہت برا لگتا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ہاں؟ اس نے منہ کو ایک خاص زاویے سے ٹیڑھا کیا اور چپ ہو گئی۔ میں نے پوچھا، بلقیس تم کون سی بات کا ذکر کر رہی ہو؟ وہ جی آپ ہی انصاف کریں، وہ تیز آواز میں بولی۔ اگر نواز کی لڑکی نہیں مل رہی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو صاف صاف کہہ دیا رخسانہ ہمارے گھر آئی ہی نہیں، لیکن وہ پوچھتا ہے جب وہ ہمارے گھر نہیں آئی تو پھر کہاں گئی؟ ہم کو اس لڑکی کے ٹھیکیدار لگے ہوئے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، تھانے دار جی سچی بات تو یہ ہے کہ نواز یہ ساری بھاگ دوڑ اور روب داب اپنی بیوی کی تسلی اور خوش ندی کے لیے کر رہا ہے، ورنہ سب جانتے ہیں اسے رخسانہ سے کتنی محبت ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں اس کی بات سن کے چونک اٹھا۔ کیا نواز کو اپنی بیٹی رخسانہ سے محبت نہیں؟ وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی محبت کیوں ظاہر کرے گا؟ اس کا مطلب ہے آپ کو اصل حالات کا پتہ نہیں۔ تم ہی بتا دو کیا ہیں اصل حالات؟ میں نے الجھن بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ قدرے انکشاف انگیز انداز میں بولی، رخسانہ نواز کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور پوچھا تو؟ وہ میرے اس ایک لفظی سوال کے جواب میں بولی، تو یہ کہ نواز محض زاہدہ کی دلجوئی کے لیے بڑی شدومت سے رخسانہ کو تلاش کرتا پھرا تاکہ زاہدہ اس کی پریشانی سے متاثر ہو جائے اور اسے اور زیادہ اپنا ہمدرد سمجھنے لگے۔ رخسانہ دراصل زاہدہ کی بیٹی ہے۔ میری الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے بلقیس سے پوچھا، ٹھیک ہے نواز اگر رخسانہ کا سوتیلا باپ ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے جی، وہ آواز کو دبا کر بولی۔ یہ ساری زمین، اتنا بڑا مکان اور باقی بھی سب کچھ زاہدہ ہی کا ہے۔ 1 سال پہلے اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں نواز نے اس پر کیا جادو کر دیا کہ وہ اسے شادی پر تیار ہو گئی۔ رخسانہ زاہدہ کے پہلے خاوند نذیر حسین کی اولاد ہے۔ نواز تو کنگلا شخص تھا۔ زاہدہ سے شادی کے بعد اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ وہ اس آرام و آسائش کو کیسے ہاتھ سے جانے دے گا؟ زاہدہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر قسم کی چاپلوسی کر سکتا تھا۔ رخسانہ کی تلاش میں سرگرمی دکھا کر وہ زاہدہ کو باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ بھی رخسانہ کو اپنی بیٹی ہی سمجھتا ہے۔ بلقیس کی جلی کٹی میں مجھے کوئی ربط یا مقصد نظر نہ آیا۔ یہ ایک عورت کی دوسری عورت کے خلاف خیال آرائی تھی۔ بہرحال میں فضول باتوں میں الجھنے کی بجائے اسے اصل موضوع کی طرف لے آیا۔ بلقیس، تو تمہارے خیال میں کل سپہر رخسانہ یہاں نہیں آئی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری بیٹی راحیلہ سے ملنے؟ نہ جی، وہ بالکل نہیں آئی۔ وہ نفی میں گردن چٹکتے ہوئے بولی، کل کا پورا دن اس کا ادھر آنا نہیں ہوا۔ ہاں، میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحات کے بعد میں نے استفسار کیا، میں نے سنا ہے تمہارا بیٹا ادریس ادھر دکان پر اپنے باپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے؟ آج تو یہ گھر میں نظر آ رہا ہے، خیریت تو ہے نا؟ اس نے ایک معقول جواز پیش کرتے ہوئے بتایا، ادریس دن میں گھر کا ایک چکر ضرور لگاتا ہے، اس طرح یہ ضروری سودا وغیرہ بھی لے آتا ہے اور باپ کے لیے دن کا کھانا بھی لے جاتا ہے۔ میں نے کہا، میں تمہاری بیٹی راحیلہ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ اس وقت گھر میں ہے؟ جی، میں اسے بلاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ بیٹھک سے اٹھی اور گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہمراہ ایک لڑکی بھی تھی۔ ظاہر ہے وہ لڑکی راحیلہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ راحیلہ کی عمر 15 کے قریب تھی۔ وہ ایک دھان پان دراز قامت لڑکی تھی۔ بلکہ اس نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے بآواز بلند کہا، راحیلہ تم تھانے دار صاحب کے پاس بیٹھو، یہ تم سے رخسانہ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ بڑے بھلے آدمی ہیں، جو بھی پوچھیں سچ سچ بتا دینا۔ میں ذرا ادریس کو کھانا باندھ دوں اور ملک صاحب کے لیے بھی کوئی چائے پانی کا بندوبست کروں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا، کسی تکلف کی ضرورت نہیں بلقیس۔ پھر بھی ملک صاحب، آپ خیر سے پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے ہیں۔ میں اس وقت سرکاری فرائض کی انجام دہی پر ہوں۔ میں نے 2 ٹوک انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، چائے پانی پھر کبھی صحیح، تم اپنے خاوند کا کھانا بھجواؤ،
جب تک میں تمہاری بیٹی سے بات کر لیتا ہوں۔ بلقیس نے مزید کو جرا یا اصرار نہیں کیا اور وہاں سے رخصت ہو گئی۔ میں رحیلہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک کرسی پر ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کا نفسیاتی خوف دور کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ میں نے اپنے لہجے میں بے انتہا نرمی اور شفقت کو شامل رکھا تھا۔ مجھے تمہاری سہیلی کی گمشدگی کا سخت افسوس ہے اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جلد از جلد اسے ڈھونڈ نکالوں۔ تم اس کے بارے میں جو کچھ جانتی ہو مجھے بتا دو۔ وہ کل ہمارے گھر نہیں آئی تھی، وہ میرے خاموش ہونے پر نحیف سی آواز میں بولی۔ یہ بات تو تمہاری امی نے مجھے بتا دی ہے، میں نے میٹھے لہجے میں کہا، پھر اس کا اعتماد بحال کرنے کی خاطر اور مہربان ہو گیا۔ بیٹی، میں دراصل یہ جاننا چاہتا ہوں اگر رخسانہ تمہارے گھر نہیں آئی تو پھر کہاں غائب ہو گئی؟ اپنے گھر سے تو وہ کل دوپہر 4 بجے یہ کہہ کر نکلی تھی کہ تم سے ملنے یہاں آ رہی ہے۔ اس کے بعد سے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، میں اس کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ تم کوئی اندازہ تو لگا سکتی ہو نا؟ چند لمحے تک غور و فکر کرنے کے بعد اس نے جواب دیا، نہیں جی، مجھے کچھ اندازہ نہیں۔ وہ تمہاری گہری سہیلی تھی؟ میں نے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے کہا، تو تم دونوں میں بہت سی باتیں ہوتی ہوں گی۔ کیا کبھی اس نے کہیں جانے کی خواہش ظاہر کی؟ یہ سوال میں نے اس خیال سے کیا تھا کہ ممکن ہے رخسانہ اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی ہو اور کسی خاص سبب اس نے اپنے باپ کو بتانا ضروری یا مناسب نہ سمجھا ہو۔ ویسے اس کا امکان 2-3% سے زیادہ نہیں تھا، تاہم تفتیش کے دوران میں کسی بھی بات کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے بعض اوقات غیر اہم معاملے پر بھی غور و فکر کر لیا جاتا ہے، اور یہاں تو 2-3% امکان موجود تھا۔ راحلہ کے جواب نے مجھے مایوس کیا، یعنی وہ رخسانہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں نے زاویہ بدل بدل کر اس سے مختلف سوال کیے، لیکن یہ قریت نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی۔ وہ رخسانہ کی تلاش میں میری کوئی رہنمائی کرنے سے قاصر تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بلقیس کے گھر سے اٹھایا۔ میں گلی سے نکلا تو حوالدار جنت مکانی وہاں موجود تھا۔ میں خاموشی سے نواز کے گھر کی جانب بڑھ گیا، جو وہاں سے صرف 4 گھر کے فاصلے پر تھا۔ حوالدار نے میرے ساتھ چلتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا، ملک صاحب، کوئی سراغ ملا بچی کا؟ بچی سے اس کی مراد گمشدہ رخسانہ تھی۔ میں نے جواب میں اپنی گردن کو منفی جنبش دی اور اسی سے سوال کر ڈالا، میں نے تمہیں جو کام سونپا اس کا کیا ہوا؟ میں بلقیس کے گھر میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ بیٹھا تھا۔ میرے خیال میں یہ اچھا خاصا وقت تھا۔ حوالدار نے اس مشکوک بندے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہوں گی۔ اس نے بتایا، جناب، میں گلی چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا کیونکہ آپ ادھر گھر کے اندر موجود تھے، لہٰذا میں نے ادھر رہتے ہوئے اس کے بارے میں تھوڑی چھان بین کی ہے۔ اس بندے کا نام پرویز عرف پیجا معلوم ہوا ہے۔ پیجا ایک آوارہ اور لفنگا شخص ہے جی، قصبے میں ادھر ادھر چکراتا رہتا ہے۔ اس کی شہرت اچھی نہیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پیجا جیسے آوارہ شخص کا نواز کی گلی میں کیا کام؟ اگر رخسانہ کی گمشدگی والا معاملہ سامنے نہ ہوتا تو میں پیجا کے بارے میں اتنی تشویش سے نہ سوچتا۔ ہماری تفتیش کی گاڑی شکر پیٹرول سے آگے بڑھتی ہے، لہٰذا معمول سے ہٹی ہوئی ہر بات کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، اب پیجا یہاں کہیں نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر گیا؟ جناب، اب جیسے ہی منظور حسین کے گھر میں داخل ہوئے وہ بھی ایک طرف کھسک گیا تھا۔ حوالدار بولا، میں نے دوسرے لوگوں سے مل کر اس کے بارے میں معلومات جمع کی ہیں۔ ہم باتیں کرتے ہوئے نواز کے دروازے پر پہنچ گئے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر حوالدار کو باہر رکنے کی ہدایت کی اور پیجا کے بارے میں مزید معلومات اکٹھا کرنے کا فریضہ سونپ کر گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے واضح طور پر یہ محسوس کیا تھا کہ پیجا اس گلی میں ہمیں واچ کر رہا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا وہ پہلے سے گلی میں موجود نہ ہو اور ہمارا تعاقب کرتے ہوئے ادھر آیا ہو۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہو ہم وہاں کیا کرنے آئے ہیں اور کس گھر کی کنڈی کھڑکاتے ہیں۔ یہ وہ امکانات تھے جن میں سے کوئی بھی درست اور کوئی بھی غلط ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے سر دست پیجا کے خیال کو ذہن سے جھٹکا اور زاہدہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس وقت میں نواز اور زاہدہ کے ساتھ گھر کی بیٹھک میں بیٹھا تھا۔ گھر کا تیسرا فرد گمشدہ ہو چکا تھا۔ میں نے نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم تو اپنا بیان دے چکے ہو، اب میں تمہاری بیوی سے چند سوال و جواب کرنا چاہتا ہوں، تم ہمیں تنہائی میں بات کرنے کا موقع دو۔ وہ فوراً میرے مقصد تک پہنچ گیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر بولا، ٹھیک ہے، آپ لوگ بات چیت کریں، میں آپ کے لیے۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا، کسی چیز کی ضرورت نہیں، جب میں رخسانہ کو بازیاب کر لوں گا تو تمہارے گھر دعوت کھانے ضرور آؤں گا۔ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھک سے نکل گیا۔ وہ ایک خوش شکل عورت تھی، تاہم اس وقت بیٹی کی جدائی نے اسے خاصا نڈھال بلکہ بے حال کر رکھا تھا۔ اس کا حسن اور رعنائی بجھ کر رہ گئے تھے۔ میں نے اس شکستہ دل اور سختہ جگر ماں کی طرف ہمدردی سے دیکھا اور کہا، زاہدہ، تمہاری بیٹی کے یوں اچانک غائب ہو جانے کا مجھے بڑا دکھ ہے۔ انشاءاللہ میں بہت جلد اسے ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن اس تلاش کے لیے مجھے تم لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ کیسا تعاون؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے کہا، اب تک کی تفتیش سے جو حقائق سامنے آئے ہیں ان کے مطابق رخسانہ اپنی سہیلی سے ملنے کا کہہ کر گھر سے نکلی تھی، لیکن وہاں نہیں گئی۔
تو مجھے بتاؤ گی وہ اور کہاں جا سکتی ہے؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ رخسانہ کہاں گئی ہے تو میں اسے خود ہی نہ ڈھونڈ نکالتی، اس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ نواز بتا رہا تھا، ایک مشکوک بندے کو پکڑ کر تھانے پہنچایا گیا ہے، آپ اس پر سختی کریں تو شاید میری بیٹی کا کچھ پتہ چل جائے۔ مجھے بتایا گیا ہے وہ کل دوپہر میں رخسانہ سے بات کر رہا تھا۔ میں نے زاہدہ کو موسیٰ اور رخسانہ کے مابین ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا، پھر یقین دہانی کے انداز میں کہا، موسیٰ پر تو میں سختی اور نرمی دونوں آزماؤں گا۔ میں نے ایک چھاپہ مار ٹیم کو سرکس کی طرف روانہ کر دیا ہے، وہ لوگ وہاں کی مکمل تلاشی لیں گے، دیکھو کیا سامنے آتا ہے۔ موسیٰ اور سرکس والوں پر تفتیش تو جاری ہے، لیکن مجھے آپ لوگوں کے تعاون کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو رخسانہ تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہو۔ میں جتنا جانتی تھی وہ آپ کو بتا دیا، وہ کمزور سے لہجے میں بولی۔ میں نے قدرے مختلف انداز میں پوچھ گچھ کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ مجھے پتا چلا ہے تم کل اپنی بڑی بہن کو دیکھنے سامنے والے گاؤں گئی تھی۔ شاہدہ کی حالت اچھی نہیں ہے، اس نے بتایا، ہو سکتا ہے مجھے کل میں دوبارہ اس کی طرف جانا پڑے۔ بیچاری نے اپنا بیٹا بھیج دیا تھا مجھے لے جانے کے لیے، وہی مجھے کل رات کو چھوڑ کر بھی گیا ہے۔ میں 9 بجے رات گھر واپس پہنچی ہوں اور مشتاق اسی وقت لوٹ گیا۔ وہ سانس لینے کو متوقف ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، رخسانہ کی گمشدگی کی خبر شاہدہ تک بھی پہنچ گئی ہے۔ میں تو اس سے ہول رہی ہوں کہ اس بیچاری پر کیا گزرے گی، وہ تو پہلے ہی شدید بیمار ہے۔ اللہ تمہاری بہن کو صحت یاب کرے۔ میں نے خلوصِ دل سے دعا کی، پھر پوچھا، میری معلومات کے مطابق تم کل 3 بجے گھر سے روانہ ہوئی تھی، اس وقت نواز کھیتوں میں تھا، تم رخسانہ کو اپنے ساتھ ہی لے جاتی تو زیادہ اچھا نہیں تھا؟ وہ گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، میں نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا، رخسانہ پہلے بھی کئی بار گھر میں اکیلی رہی ہے، اس لیے میں کسی قسم کی فکر میں مبتلا نہیں ہوئی۔ ویسے آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر بولی، اگر میں رخسانہ کو اپنے ساتھ لے جاتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن یہ بات مجھے معلوم نہ تھی کہ میرے پیچھے اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا۔ بات ختم کرتے کرتے اس کی آواز رند گئی، وہ شدید نوعیت کی جذباتیت کا شکار ہو رہی تھی۔ میں چند لمحات تک خاموش نگاہ سے اسے دیکھتا رہا، پھر میری پوچھ گچھ کا رخ نواز کی طرف ہو گیا۔ میں نے نہایت ہی رزدرانہ لہجے میں پوچھا، نواز تمہارا دوسرا شوہر ہے نا؟ اس نے ایک طویل ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، ہاں، 1 سال پہلے نذیر حسین کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا، ایک موذی سانپ نے اسے ڈس لیا۔ وہ سانپ اس قدر زہریلا تھا کہ دوا دارو سے پہلے ہی نذیر حسین چل بسا۔ وہ ایک دم حد درجہ ملول ہو گئی۔ چند لمحات کے توقف کے بعد اس نے بوجھل آواز میں کہا، رخسانہ نذیر حسین کی بیٹی ہے۔ میں نے اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، میں نے سنا ہے نواز نے کسی بڑے لالچ میں تم سے شادی کی ہے، آپ نے یہ کس سے سن لیا؟ وہ چونک کر حیرت زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، تم اس بات کو چھوڑو، مجھے کس نے بتایا؟ اگر مناسب سمجھو تو میرے سوال کا جواب دے دو۔ مناسب اور غیر مناسب والی کوئی بات نہیں ہے جناب، وہ جذبز ہوتے ہوئے بولی۔ میں نے تو نواز کو لالچی نہیں پایا، اور پتہ نہیں کس فتنہ پرور نے آپ کو یہ جھوٹی خبر سنائی ہے۔ تم کہہ رہی ہو تو یقین کر لیتا ہوں، کیونکہ تم اپنے شوہر کے بارے میں کسی نتھو خیرے اور خیرے بشیرے سے زیادہ جانتی ہو۔ یقیناً وہ کسی نے ایسے ہی شر پھیلانے کے لیے اڑائی ہوگی۔ وہ بولی، نواز تو بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ صرف تمہارا ہی خیال رکھتا تھا یا رخسانہ کو بھی بیٹی کی طرح چاہتا ہے؟ وہ رخسانہ کو سگی بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ پرزور لہجے میں بولی۔ نواز نے ایک پل کے لیے بھی رخسانہ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کا سوتیلا باپ ہے۔ جب سے رخسانہ غائب ہوئی ہے نواز کا برا حال ہے، وہ ایک لمحے کے لیے نہیں سویا اور مسلسل اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر رخسانہ کا سگا باپ زندہ ہوتا تو شاید وہ بھی اس کی گمشدگی پر اتنا پریشان نہ ہوتا۔ زیادہ کی وضاحت نے بلقیس کے بیان کی نفی کر دی اور مجھے یقین ہو گیا بلقیس نے کسی جلاپے میں وہ الٹی سیدھی باتیں کی تھی۔ بہرحال بلقیس کا نواز کے بارے میں وہ اظہار رائے خواہ نہیں ہو سکتا تھا، یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی راز چھپا تھا۔ رخسانہ اور راحیلہ بڑی پکی سہیلیاں تھیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر اگر بلقیس کے خیالات پر غور کیا جاتا تو ذہن کا الجھنا لازمی بات تھی۔ میں نے اس الجھن کے حل کے لیے براہ راست زاہدہ سے پوچھ لیا، کیا راحیلہ کی ماں بلقیس سے آپ لوگوں کی کوئی ناراضی شرازی ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ میں نے بات کو صاف کر لینا ضروری سمجھا اور کہا، بات دراصل یہ ہے کہ میں ابھی بلقیس کے گھر سے اٹھ کر آیا ہوں۔ رخسانہ کے سلسلے میں سے پوچھ گچھ بہت ضروری تھی۔ جب نواز کا ذکر آیا تو اس نے کچھ ایسی باتیں کی جن سے میں نے یہ نتیجہ خاص کیا کہ وہ آپ لوگوں سے خفا ہے۔ دیکھیں جی، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، اگر میں یا نواز ان لوگوں سے ناراض ہوتے تو پھر ہم رخسانہ کو کبھی بھی ان کے گھر جانے کی اجازت نہ دیتے۔ یہ تو صاف سمجھ میں آنے والی بات ہے نا؟ زاہدہ کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا، اس نقطے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ پھر بلقیس نے وہ منفی باتیں کیوں کی تھی۔ یہی سوچ بڑبڑاہٹ کی صورت میں میرے ہونٹوں سے بھی پھسل گئی۔ زاہدہ نے اصراری لہجے میں پوچھا، ایسی کون سی باتیں ہیں؟
مجھے بھی تو بتائیں۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں سے بلقیس کے خیالات سے آگاہ کر دیا۔ اس دوران میں وہ بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت اس کے ذہن میں بہت اٹھا پٹک ہو رہی تھی۔ میں خاموش ہوا تو اس نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، وہ کمینی خواہ شر پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، ورنہ اس کی باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ اضافہ کرتے ہوئے بولی، اب مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کا پول کھول دوں۔ جیسے ہی اس کی بات ختم ہوئی، مجھے بیٹھک کے اندرونی دروازے کے عقب میں کوئی گڑبڑ محسوس ہوئی۔ میری سماعت تک کچھ اس قسم کی آوازوں نے رسائی حاصل کی تھی جیسے وہاں کوئی چھپا کھڑا ہماری باتیں سن رہا ہو۔ میری چھٹی حس نے رہنمائی کی کہ وہ نواز کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میں اس کی بیوی کا انٹرویو لے رہا تھا، شوہر ہونے کے ناطے اسے یہ تشویش ضرور ہوگی کہ میں زائدہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں۔ اس کا دروازے سے چپا کر کھڑے ہونا انسانی فطرت کے زمرے میں آتا تھا۔ میں نے نواز کی طرف سے توجہ ہٹا کر زاہدہ سے پوچھا، تم بلقیس کا کون سا پول کھولنے کی بات کر رہی ہو؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، کسی زمانے میں بلقیس نواز سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی۔ اس وقت یہ دونوں غیر شادی شدہ تھے، لیکن نواز نے بلقیس کو ٹھکرا کر کلثوم سے شادی کر لی۔ یہ بات بلقیس کو بہت بری لگی۔ بہرحال اس کی شادی کچھ عرصے کے بعد منظور حسین سے ہو گئی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتا رہا اور چند سال پہلے کلثوم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، اس لیے نواز اکیلا رہ گیا۔ اس زمانے میں بلقیس نے ایک مرتبہ پھر نواز سے ربط ضبط بڑھانے کی کوشش کی، اور میں نے یہاں تک سنا ہے یہ کم وقت اپنے خصم کو چھوڑنے پر بھی تیار ہو گئی تھی، لیکن نواز نے اس کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ یہاں تک بتانے کے بعد وہ رکی، ایک طویل گہری سانس لی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، 2 بار ناکامیابی نے بلقیس کو نواز کی طرف سے خاصا بدگمان کر دیا، اور جب کچھ عرصہ پہلے میں نے نواز سے شادی کی تو یہ بالکل ہی بجھ کر رہ گئی، یا یوں سمجھ لیں یہ عورت انگاروں پر لوٹنے لگی۔ یہ اسی تپن اور جلن کا نتیجہ ہے جو وہ نواز کے بارے میں یوں الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے۔ زیادہ کی وضاحت نے میرا ذہن صاف کر دیا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ بلقیس نے نواز کی مخالفت میں وہ بکواس کیوں کی تھی۔ اب بہرحال مجھے ان 2 گھرانوں کی باہمی رنجش اور چپکلش سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ زاہدہ نے نواز کی صفائی کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور ایک نہایت ہی اہم پہلو سے ایک سوال کیا، جب تم لوگوں کے دلوں میں اتنی بلند دیواریں اٹھی ہوئی ہیں تو پھر تم لوگ اپنی بیٹی کو ادھر کیوں بھیجتے ہو؟ رخسانہ راحیلہ کی گہری سہیلی ہے نا؟ جناب سچی بات تو یہ ہے کہ میرے دل میں بلقیس کے لیے کوئی میل نہیں۔ اور ثانیہ سے بولی، وہ اگر اس قسم کے گھٹیا خیالات رکھتی ہے تو اس کا دین ایمان۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر مزید بتانے لگی، جہاں تک راحیلہ اور رخسانہ کے ملنے جلنے کا سوال ہے تو وہ دونوں بچپن کی سہیلیاں ہیں۔ میں نے کبھی ان کی تفریح اور کھیل کود میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، اور اس کی خاص وجہ بھی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا خاص وجہ؟ آج سے پہلے بلقیس نے اتنی ہلکی باتیں کبھی نہیں کی، زاہدہ نے بتایا، لیکن اب مجھے سوچنا پڑے گا۔ میں نے گفتگو کا رخ ایک خاص سمت میں موڑ دیا۔ نواز رخسانہ کا سوتیلا باپ ہے۔ تم نے بتایا ہے کہ وہ رخسانہ سے بڑی محبت کرتا ہے، اسے اپنی سگی اولاد کی طرح سمجھتا ہے۔ کیا کبھی اس نے رخسانہ کو ڈانٹا ڈپٹا بھی ہے؟ یہ سوال میں نے اس نظر سے پوچھا تھا کہ کہیں رخسانہ نواز کی ڈانٹ پھٹکار سے دل برداشتہ ہو کر خود ہی گھر چھوڑ کر کہیں چلی نہ گئی ہو، لیکن زاہدہ کے جواب نے میرے خدشے کی تردید کر دی۔ وہ اپنے بیان پر ڈٹی رہی کہ نواز کسی سگے باپ کی طرح رخسانہ کا خیال رکھتا تھا۔ آخر میں نے پرویز عرف بیجا کے بارے میں چند سوالات کیے، لیکن کوئی مفید بات معلوم نہ ہو سکی۔ بیجا نے کبھی انہیں تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے زاہدہ کو تسلی دی کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کی بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس کے بعد اس کے گھر سے باہر نکل آیا۔ تفتیش کی گاڑی اتنی سست رفتار سے گھسٹ رہی تھی کہ ایسا لگتا تھا وہ کسی ایک ہی اسٹیشن پر کھڑی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ اس میں مزید ایندھن ڈالنے کی ضرورت ہے۔ میں نے حوالدار جنت مکانی کو اپنے ساتھ لیا اور تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ حوالات میں مزید 5 افراد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے حلیے اور لبادے سے سرکس سے متعلق معلوم ہوتے تھے۔ ان میں 2 چھیل چھبیلی لڑکیاں اور 3 مرد تھے۔ موسیٰ پہلے ہی سے وہاں موجود تھا، لگتا تھا یہ ایسے ہی خدا بخش پورے سرکس ہی کو اٹھا لایا ہو۔ میں نے حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ حوالات کا نظارہ کیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ راستے میں مجھے خدا بخش کھڑا نظر آ گیا۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ یہ سب کیا خدا بخش؟ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے سوال کیا۔ وہ میری اجازت حاصل کرنے کے بعد بیٹھتے ہوئے بولا، سر میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے اسے گھورا۔ میں نے تمہیں ایسا کون سا حکم دیا تھا کہ تم سارے سرکس کو لا کر حوالات میں بند کر دو؟ وہ کسی قسم کی شرمندگی کا مظاہرہ کیے بغیر بولا، ملک صاحب آپ نے یہاں سے روانہ کرتے وقت مجھے ہدایت کی تھی کہ وہاں جو بھی لڑکی نظر آئے میں اسے اپنے ساتھ تھانے لے آؤں،
آپ نے حوالات میں جو 2 لڑکیاں دیکھی ہیں نا، ان کے سوا وہاں کوئی اور بھی نہیں تھی۔ اور جہاں تک 3 مردوں کا سوال ہے، وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ان تینوں نے کار سرکار میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہمیں لڑکیوں کو تھانے لانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لہٰذا آپ کے فرمان کے مطابق ہم 3 بندوں کو بھی اٹھا لائے ہیں۔ بس یہ ہے ساری کہانی۔ ASI کی بات منطقی طور پر درست تھی، اس کی کارکردگی میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا، تاہم میں نے اسے جو ہدایت دی تھی ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا جو اس نے ثابت کر کے دکھایا تھا۔ میں نے در حقیقت اسے رخسانہ کی تلاش میں وہاں بھیجا تھا۔ وہ یقیناً میرے مقصد کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس میں کامن سینس کی کمی تھی، شاید اس لیے مذکورہ سینس کے بارے میں کہا جاتا ہے کامن سینس از اے سینس وچ از ناٹ کامن۔ میں نے افسوسناک نظر سے اسے دیکھا اور طنزیہ لہجے میں پوچھا، کیا وہاں بھی کسی کو چھوڑ آئے ہو یا سبھی کو اٹھا لائے ہو؟ اس سرکس کا پورا سٹاف حاضر ہے جناب، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ موسیٰ کو ہم نے پہلے ہی بند کر رکھا ہے، باقی 5-6 کو بھی میں پکڑ لایا ہوں۔ یہ کل 6 افراد مل کر ہی سرکس چلا رہے ہیں۔ اور وہ رخسانہ کہاں ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جس کی تلاش کے لیے یہ سارا کھٹ راک پھیلایا گیا ہے۔ وہ تو مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ تم جن 2 لڑکیوں کو اپنے ساتھ ہانک کر لائے، وہ مختلف کھیل تماشے دکھانے والی شبدباز لڑکیاں ہیں۔ اس نے تیزی سے آنکھیں پٹپٹائیں اور عام سے لہجے میں بولا، وہ تو پورے سرکس میں مجھے نظر نہیں آئی، بس دال دلیا جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد مزید کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ ASI کی عقل اور ذہنی سطح کو جانچنے کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کافی تھا۔ اس نے مجھے سخت مایوس کیا تھا۔ مجھے اس تھانے میں فرائض انجام دیتے ہوئے لگ بھگ 3 سال ہونے کو آئے تھے۔ میں نے اتنا کوڑ مغز پولیس اہلکار اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خدا بخش 3-4 ماہ پہلے ہی ہمارے تھانے میں آیا تھا۔ اس نے اپنے کسی طاقتور رشتہ دار کی سفارش کے زور پر یہاں تبادلہ کرایا تھا۔ ابھی تک اس کے مقاصد کھل کر میرے سامنے نہیں آ سکے تھے کہ اس تبادلے کے پردے کے پیچھے اس کے عزائم کیا تھے۔ میں نے ASI خدا بخش کو کمرے سے بھیج دیا اور اس سرکس کے کرتا دھرتا شخص کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ سب لوگ تھانے آ ہی گئے تھے تو ان سے فردن پوچھ گچھ ضروری ہو گئی تھی۔ کیا پتہ اس بات چیت کے دوران میں کوئی ایسا نقطہ ابھر آتا جو رخسانہ کا سراغ لگانے میں معاون ثابت ہوتا۔ سرکس کے بنیادی کردار کا نام فرزند علی تھا۔ اس کی عمر 45 سال کے قریب ہوگی۔ وہ مضبوط کاٹھی کا مالک ایک چاق و چوبند شخص تھا۔ اس نے کمرے میں آنے کے بعد مجھے سلام کیا، فریادی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ کی نگری میں ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ میری پیشکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور بولا، ہم سیدھے سادے لوگ ہیں جناب، کسی لڑکی کے اغوا وغیرہ میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور کھیل تماشے دکھاتے ہوئے نگر نگر گھومتے رہتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، کم سے کم آپ ہمیں ہمارا قصور تو بتا دیں۔ میں نے صورت حالات کی وضاحت کی اور کہا، تم خود ہی اندازہ لگا لو اس نازک موقع پر ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے میرا کیا فرض بنتا ہے۔ جناب، ہمارے سارے ٹینٹ اچھی طرح دیکھ لیے گئے ہیں۔ اس کا احتجاج جاری رہا، اور رہائشی جھونپڑیوں کی ایک شے کو الٹ پلٹ کر دیکھا جا چکا ہے۔ آپ کے بندوں کو وہ مطلوبہ لڑکی کہیں نہیں ملی، اس کے باوجود بھی وہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر یہاں لے آئے ہیں۔ اس کا احتجاج بجا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے احساس ہے اس سلسلے میں واقعی آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ میں نے دانستہ محتاط الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، شکایتی لہجے میں بولا، جناب، ہمارے ساتھ تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے دھندے کا وقت ہے، مگر ہمارے سارے فنکار ادھر آپ کے حوالات کی ہوا کھا رہے ہیں اور ادھر سرکس میں الو بول رہے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی شکایت جائز اور قابل غور تھی۔ میں اس مسئلے پر گہری سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ یہ ایسے خدا بخش کی حماقت کے سبب وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس نے میری ہدایت کو غور سے سننے کی کوشش نہیں کی اور اپنی کارکردگی دکھانے کے شوق میں ان سب کو اٹھا لایا تھا۔ جس مقصد سے میں نے اسے وہاں بھیجا تھا وہ پورا نہ ہو سکا تھا۔ میں نے فرزند علی کی تسلی کی خاطر کہا، تم فکر نہ کرو، میں تم لوگوں کو زیادہ دیر یہاں نہیں روکوں گا۔ ضروری پوچھ گچھ کے بعد تمہیں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ اور وہ موسیٰ؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ وہ سرکس کا بہت ہی اہم آئٹم پیش کرتا ہے جناب، اس کے بغیر ہمارا سرکس سونا سونا سا لگتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے وہ خنجر زنی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، وہ کس قسم کی خنجر زنی کرتا ہے؟ فرزند علی نے بتایا، ادھر حوالات میں آپ نے جن 2 لڑکیوں کو بند کر رکھا ہے ان میں ایک کا نام رانی ہے۔ خنجر زنی کے آئٹم میں رانی موسیٰ کا ساتھ دیتی ہے۔ ہم رانی کو لکڑی کے ایک تختے کے ساتھ باندھ کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ رانی کے ہاتھ اور پاؤں مضبوط رسی میں اس طرح جکڑ دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے 1 انچ بھی حرکت نہیں کر سکتی۔ موسیٰ کچھ فاصلے سے خنجر کھینچ کر اس پر پھینکتا ہے، جو رانی کے جسم سے 1-2 سوت کے فاصلے پر چوبی تختے میں پیوست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک آئٹم ہے جناب۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر بڑی سنجیدگی سے مجھے دیکھا، جیسے میرے تاثرات کو جانچنے کی کوشش کر رہا ہو۔
میں نے تائیدی انداز میں کہا، تمہارے بیان سے تو یہی لگتا ہے یہ واقعی بہت خطرناک اور مہلک کھیل ہے۔ اگر موسیٰ کا نشانہ ایک دو سود بھی چوک جائے تو رانی کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن موسیٰ کا کمال یہ ہے کہ اس کا نشانہ آج تک نہیں چوکا۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ وہ اپنے فن میں بہت ماہر ہے اور جب وہ مظاہرہ مکمل کر لیتا ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک، کٹھن اور حیرت انگیز کھیل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ موسیٰ کے کھیل کا دوسرا راؤنڈ آنکھوں پر پٹی باندھ کر شروع ہوتا ہے۔ وہ اس راؤنڈ میں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے تماشائیوں سے داد و تحسین وصول کرتا ہے۔ وہ اپنی خوشی سے جیبیں بھی الٹ دیتے ہیں۔ اسٹیج پر رانی اور موسیٰ کے قدموں میں ہر طرف نوٹ ہی نوٹ بکھرے نظر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے واقعی حیرت ہوئی کہ موسیٰ آنکھوں پر پٹی باندھ کر بھی بالکل درست نشانہ لے سکتا تھا۔ اندازے میں لمحاتی اونچ نیچ رانی کی زندگی کا چراغ گل کر سکتی تھی۔ میں نے تعریفی لہجے میں کہا، فرزند علی، یہ موسیٰ تو بہت بڑا فنکار معلوم ہوتا ہے۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں سرکار، اسے موقع مل گیا۔ آپ نے کتنے بڑے فنکار کو تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ اگر آپ موسیٰ کے فن کو مانتے ہیں تو پھر اسے ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ بلکہ وہ کچھ کہتے کہتے رکا، پھر چونکے ہوئے لہجے میں بولا، بلکہ میں تو آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے سرکس میں تشریف لائیں۔ وہاں آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر آئٹم دیکھنے کو ملے گا۔ میرے دل میں ہنجر زنی کے مظاہرے کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو رہا ہے، میں نے صاف کوئی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ موسیٰ کے بیان کردہ فن نے مجھے غائبانہ طور پر متاثر کیا تھا۔ اگر کبھی موقع ملا تو میں تمہارا سرکس دیکھنے ضرور آؤں گا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے بولا، جناب، موقع نکالنے سے نکلتا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں تھانے میں بھی یہ آئٹم پیش کیا جا سکتا ہے۔ رانی اور موسیٰ یہاں موجود ہیں۔ میں سرکس سے ہنجروں والا باکس اور لکڑی کا تختہ منگوا لیتا ہوں۔ فرزند علی نے پوری کوشش کی کہ میں انہیں پہلی فرصت میں چھوڑ دوں۔ اس کی یہ کوشش بڑی حد تک جائز بھی تھی، کیونکہ سرکس کے بند ہونے سے واقعی اس کا نقصان ہو رہا تھا، مگر میں نے اس کی حوصلہ افزائی نہ کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تھانے میں یہ سب مناسب نہیں۔ اس آئٹم کو دیکھنے کے لیے میں تمہارے سرکس ہی آؤں گا۔ تمہارے سرکس کے اوقات کیا ہے؟ وہ میرا جواب سن کے بجھسا گیا اور بولا، صبح 10 سے رات 8 بجے تک ہمارا سرکس کھلا رہتا ہے۔ اس دوران میں مختلف کھیل تماشے ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا وہ خاصا مایوس ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، موسیٰ کو تو میں سر دست نہیں چھوڑ سکتا۔ جیسے ہی گمشدہ لڑکی کا کوئی سراغ ملا، یہ ثابت ہو گیا کہ موسیٰ اس کی گمشدگی میں ملوث نہیں ہے، میں اسے جانے کی اجازت دے دوں گا۔ ایک آدھ دن کے لیے تو موسیٰ کے بغیر ہی سرکس چلانے کی کوشش کرو۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ بہرحال وہ مجھ سے زیادہ جرا بحث نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی معلومات کی خاطر اسے کریدنا شروع کیا۔ فرزند علی، کیا تم بھی سرکس میں کوئی آئٹم پیش کرتے ہو؟ اس نے بتایا، جناب، میرے ذمہ 2 آئٹمز ہیں۔ ایک تو میں رانی کے ساتھ کرتا ہوں اور دوسرا موسیٰ کے ساتھ۔ یوں سمجھ لیں، اگر موسیٰ آپ کے تھانے میں بند رہا تو میرا ایک آئٹم بھی ادھورا رہ جائے گا۔ اس کی تان گھوم پھر کر موسیٰ پر ٹوٹتی تھی۔ میں نے اس کی خواہش کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے سرکس کے باقی فنکار کیا کرتے ہیں؟ لمحاتی توقف نما تامل کے بعد وہ بتانے لگا، دوسری لڑکی کا نام نیلم ہے، وہ پنجابی گانوں پر ڈانس کرتی ہے۔ نیلم بڑی بدقسمت لڑکی ہے، اس کا فن کئی فلمی ڈانسر سے اچھا ہے، لیکن فلم انڈسٹری والے اسے موقع دینے کو تیار نہیں۔ حالانکہ اس سلسلے میں خود کوشش کر چکا ہوں، اگرچہ نیلم کے چلے جانے سے سراسر میرا نقصان ہے۔ بہرحال سرکس دیکھنے کے لیے آنے والے تماشائی نیلم کے ڈانس کو بڑے جوش و خروش سے دیکھتے ہیں۔ وہ سانس لینے کی خاطر رکا، پھر دیگر فنکاروں کے بارے میں بتانے لگا۔ کرامت نامی ایک سرکسی موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلاتا ہے۔ فرید احمد جمناسٹک کے کمالات دکھاتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد فرزند نے اپنے 2 آئٹمز کی تفصیل بھی بتائی۔ میں مختلف زاویوں سے سوال کرتا رہا اور جلدی مجھے اندازہ ہو گیا انہیں چھوڑ دینے میں کوئی قباحت نہیں تھی، لہٰذا میں نے موسیٰ کو روک کر باقی 5 فنکاروں فرزند علی، فرید احمد، کرامت، نیلم اور رانی کو جانے کی اجازت دے دی۔ رخصت کے وقت میں نے فرزند علی پر واضح کر دیا، ایک بات ذہن میں رکھنا فرزند علی، جب تک اس کیس کی تفتیش جاری ہے تم یہاں سے اپنے سرکس کو کسی صورت سمیٹنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اگر تم لوگوں میں سے بحالت مجبوری کسی شخص کو قصبے سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئی تو مجھے اطلاع دیے بغیر تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ ان معاملات کو نپٹاتے ہوئے شام ہو گئی۔ ابھی تک میں نے جو تفتیش کی تھی اس کا کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آ سکا تھا۔ مبینہ ملزم موسیٰ میرے قابو میں تھا، لیکن اس کے اس جرم میں ملوث ہونے کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملا تھا، تاہم میں ابھی اسے اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا تھا۔ رخسانہ کی گمشدگی پر ذہن لڑاتے ہوئے مغرب ہو گئی۔ اذان مغرب کے وقت اچانک مجھے پیجا کا خیال آ گیا، وہی مشکوک گنڈا جو نواز کی گلی میں مجھے نظر آیا تھا۔ میں نے پیجا کے حوالے سے زاہدہ سے خصوصی پوچھ گچھ کی تھی، لیکن اس نے پیجا پر کسی قسم کا شبہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج حوالدار جنت مکانی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں نے پیجا والا مشن اسی حوالدار کو سونپا تھا۔ ممکن تھا اس نے کوئی مفید بات معلوم کر لی ہو۔ کانسٹیبل نے واپس آ کر مجھے بتایا کہ حوالدار اس وقت تھانے میں نہیں تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا وہ کہاں گیا ہے؟
کسی ضروری کام سے گئے ہیں جناب، مجھے بتایا گیا حوالدار صاحب کہہ رہے تھے آپ نے انہیں کوئی اہم ذمہ داری دی ہے، شاید وہ اپنا فرض ادا کرنے گئے ہیں۔ میں سمجھ گیا جنت مکانی پیجا کی طرف گیا ہوگا۔ وہ سیدھا سادہ اللہ کا بندہ، بہت ہی فرمانبردار اور فرض شناس تھا، ہر وقت کسی بڑے کارنامے کی کوشش میں رہتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسا موقع اسے شاذ و نادر ہی ملتا تھا۔ حوالدار اپنے فرائض کو ادا کرنے گیا ہوا تھا، مجھے اپنے فرض کی ادائیگی کرنا تھی۔ دینی اور دنیاوی فرائض کو میں ساتھ ساتھ لے کر چلتا تھا، شاید اسی وجہ سے مجھ پر ہمیشہ قدرت بہت مہربان رہی تھی۔ میں اس کی پکار پر اٹھا اور فریضہ حق ادا کرنے میں مصروف ہو گیا۔ 29 دسمبر کا دن بڑا سنسنی خیز اور ہنگامہ پرور تھا۔ لگ بھگ 11 بجے دن ایک شخص چونکا دینے والی اطلاع لے کر تھانے پہنچا۔ میں نے مذکورہ شخص کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کا نام یعقوب عرف کوبا تھا اور وہ ایک لاش کے بارے میں ہمیں آگاہ کرنے آیا تھا۔ اس کی حالت خاصی غیر ہو رہی تھی، جیسے اس نے کوئی لاش نہ دیکھی ہو بلکہ آدم اور عفریت کی جھلک دیکھ لی ہو۔ میں نے کانسٹیبل سے اس کے لیے پانی منگوایا۔ پانی پینے کے بعد جب اس کے حواس قدرے بجا ہوئے تو میں نے لاش کے بارے میں اس سے پوچھا، وہ لاش کس کی ہے اور تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ جناب، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا، وہ کسی نوجوان لڑکی کی لاش ہے جو ٹیوب ویل کے پچھواڑے ایک گڑھے میں پڑی ہے۔ اس نے بتایا، اس بدنصیب کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں۔ کسی نوجوان لڑکی کے ذکر پر میرا ذہن آپ و آپ رخسانہ کی طرف چلا گیا۔ میں نے اطلاع لانے والے شخص سے پوچھا، تم وہاں ٹیوب ویل کے پچھواڑے کیا کر رہے تھے؟ کوبا نے بتایا، جناب میں تو ادھر ہی رہتا ہوں، ٹیوب ویل کا سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ کوبا نے ایک ایسی اطلاع فراہم کی تھی کہ میں ایک لمحے کے لیے تھانے میں رک نہیں سکتا تھا۔ میں نے حوالدار کے ساتھ 2-3 کانسٹیبلز کو تیار کیا اور ہم کوبا کی رہنمائی میں جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے ممکنہ ضروری تیاری کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ راستے میں میں نے کوبا کا سرسری انٹرویو بھی کر لیا۔ وہ 30 سال کا ایک غیر شادی شدہ شخص تھا جو مستقلاً ٹیوب ویل پر رہتا تھا۔ وہ دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ اس کی ملازمت اور رہائش اسی ٹیوب ویل سے وابستہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم مذکورہ ٹیوب ویل پر پہنچ گئے۔ کم و بیش 10 مرلے رقبے پر ایک نیچی 4 دیواری کے اندر 2 کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک کے اندر ٹیوب ویل کا انجن وغیرہ اور دوسری مشینری فٹ تھی، جبکہ دوسرا کمرہ کوبا کی رہائش کا تھا۔ میں کوبا کے ساتھ اس رہائشی حصے کے عقب میں پہنچ گیا۔ والے کمرے کے پیچھے مجھے 2 گڑھے نظر آئے۔ ایک گڑھے میں سے پانی والا موٹا آہنی پائپ نمودار ہو کر کمرے کے اندر جا رہا تھا۔ اس پائپ کا قطر 8-9 انچ سے کم نہیں ہوگا۔ گڑھے سے عمودی حالت میں باہر آنے کے بعد وہ 90 درجے کا زاویہ بناتے ہوئے کمرے کی عقبی دیوار کی سمت مڑ گیا تھا۔ ظاہر ہے وہ پائپ کمرے کے اندر مشین سے منسلک تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دقت نہ ہوئی کہ اس گڑھے میں بورنگ کی گئی تھی، جہاں سے پائپ کے ذریعے زمینی پانی مشین تک پہنچتا تھا جو انجن کی قوت سے چلتی تھی۔ اس طرح مشین پانی کو زمین سے کھینچ کر آہنی پائپ کے راستے کمرے کے باہر بنے حوض تک پہنچا دیتی، جہاں سے مختلف راستے اختیار کرتے ہوئے وہ پانی کھیتوں کی سیرابی کا فرض ادا کرنے لگتا۔ اس مشین کو آسانی کے لیے واٹر پمپ سمجھ لیں۔ کوبا ہمیں لے کر دوسرے گڑھے کی جانب بڑھ گیا جو پہلے گڑھے کے پاس ہی واقع تھا۔ اس نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا، وہ نوجوان لڑکی ادھر پڑی ہے جناب۔ میں نے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے نظر ہٹانا پڑی۔ کوبا نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس بدنصیب لڑکی کے بدن کا زیریں حصہ لباس سے عاری تھا اور وہ گڑھے میں اوندھی پڑی تھی۔ اس کی پوزیشن کو دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ اسے اوپر سے گڑھے میں پھینکا گیا تھا۔ لڑکی کا منہ چونکہ نیچے کی طرف تھا، اس لیے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، چنانچہ کسی پہچان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویسے اس کی حالت سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اب اس کا شمار زندہ انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب سے پہلے اور اہم مسئلہ اس لڑکی کی لاش کو کنویں یعنی گڑھے سے باہر لانے کا تھا تاکہ اس کی شناخت ہو سکے۔ ویسے میری چھٹی حس پکار رہی تھی، وہ رخسانہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا، گڑھے میں اترنے کی تیاری کرو، اس لاش کو فوراً باہر لانا ہے، پتہ نہیں یہ کب سے وہاں پڑی ہے۔ حوالدار میری ہدایت پر ایک تھیلے میں مضبوط رسا اور آہنی کھونٹے بھی ساتھ لایا تھا، لیکن میرے خیال میں وہاں کھونٹوں کی ضرورت نہیں تھی۔ مضبوط رسی کو ٹیوب ویل کے پائپ کے ساتھ باندھ کر اس گڑھے میں اترا جا سکتا تھا۔ گڑھے میں داخل ہونے کا انتظام مکمل ہو چکا تو میں نے کوبا سے کہا، تمہارے پاس کوئی چادر یا کمبل وغیرہ ہے؟ گرم خیس ہے جی، اس نے بتایا۔ چلو خیس ہی لے آؤ، میں نے گمبھیر آواز میں کہا اور سویٹر اتار کر اپنی آستینیں چڑھانے لگا۔ حوالدار آگے بڑھتے ہوئے بولا، ملک صاحب کیا آپ گڑھے میں اترنا چاہتے ہیں؟ ارادہ تو یہی ہے جنت مکانی۔ جناب آپ باہر ہی رکے، میں اندر اترتا ہوں۔ تم بھی آ جاؤ، 1 سے 2 بھلے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ حوالدار جلدی جلدی گڑھے میں اترنے کی ابتدائی تیاری کرنے لگا۔ ہمارے ساتھ آنے والے کانسٹیبلز اس منظر پر خاموش نہ رہ سکے۔ ان کے لیے یہ بڑی عجیب اور ناقابل یقین بات تھی کہ ان کی موجودگی میں ان کا افسر ایک ایسا کام کرنے
جا رہا تھا جو ان کے ذمہ نہیں تھا۔ ایک کانسٹیبل نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، سر ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیوں اپنی وردی کو گندا کر رہے ہیں؟ میں اس کانسٹیبل کے جذبات کو سمجھ رہا تھا، تاہم میں نے ہاتھ نہ روکا اور ٹھوس لہجے میں کہا، رفیق ایک بات کو ذہن میں نقش کر لو، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں فرض کی ادائیگی کے دوران یونیفارم کبھی گندا نہیں ہوتا۔ ایسی کوشش کے نتیجے میں وردی پر جو داغ دھبے بنتے ہیں وہ تو تمغوں کے مانند ہوتے ہیں۔ یہ پھول اور بیج ان عملی تمغوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں نے اپنے کندھے پر لگے ہوئے مخصوص بیجز کو چھوا اور مزید کہا کہ اگر تم اپنی وردی کی کریز کو سنبھالنے کی فکر میں پڑ گئے تو پھر کوئی مجرم تو کیا تم ایک کچھوے کو بھی گرفتار نہیں کر سکو گے۔ اور میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ذرا توقف کیا، پھر غیر متزلزل انداز میں کہا، اور تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ ہمارے گڑھے میں اترنے سے تم لوگوں کے لیے کوئی کام باقی نہیں بچے گا؟ تم تینوں باہر رہ کر اپنا فرض پورا کرو گے۔ پھر میں نے انہیں تفصیل سے سمجھا دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ میری ہدایت کے مطابق رسے کو ٹیوب ویل کے پائپ کے ساتھ اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ اس کے دونوں سرے لاش والے گڑھے کے اندر پہنچ گئے تھے۔ وہ ایک طویل اور مضبوط رسا تھا جس کی مدد سے 5-6 من وزن بآسانی ادھر سے ادھر کیا جا سکتا تھا۔ میں اس انتظام سے پوری طرح مطمئن تھا۔ اسی وقت کوبا کیس لے کر وہاں پہنچ گیا۔ میں نے وہ کیس حوالدار کو تھما دیا اور کہا، پہلے میں اس گڑھے میں اتروں گا، میں جب کہوں تم یہ کیس نیچے پھینک دینا، سمجھ گئے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی، تاہم اس کے چہرے کے تاثرات سے یہاں تھا میری بات اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ حوالدار سمیت وہاں موجود تمام افراد اس بات پر حیرت زدہ تھے کہ میں نے کیس کس مقصد کے لیے منگوا لیا تھا، مگر کسی نے اس سلسلے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر رسے کی گرہ کی مضبوطی کا اندازہ لگایا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے ٹیوب ویل کے پائپ کے ساتھ بڑے تسلی بخش انداز میں باندھا گیا تھا۔ اس گرہ پر بھروسہ کر کے گڑھے کے اندر اترا جا سکتا تھا، اور پھر میں کسی ماہر کوہ پیما کی طرح گڑھے کی تہہ میں پہنچ گیا۔ تہہ میں اچھی خاصی کیچڑ موجود تھی۔ یہ چند روز قبل ہونے والی بارش کا نتیجہ تھا۔ میں نے برہنہ لاش کی جانب پست کر کے حوالدار کو پکارا اور کھیس پھینکنے کا حکم دیا۔ وہ گڑھا بمشکل 10 فٹ گہرا تھا۔ میری آواز فوراً حوالدار تک پہنچی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی جوابی صدا میری سماعت سے ٹکرائی، کیچ کریں ملک صاحب۔ میں نے کسی تجربہ کار فیلڈر کی طرح دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر کھیس کو کیچ کر لیا اور آنکھیں بند رکھتے ہوئے پیچھے گھوم کر وہ کھیس برہنہ لڑکی کی لاش پر ڈال دیا۔ اسی لمحے حوالدار کی آواز ایک مرتبہ پھر مجھ تک پہنچی، آ جاؤ ملک صاحب، آ جاؤ، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اگلے چند منٹ میں ہم نے اس نوعمر لڑکی کو اس کھیس میں اچھی طرح لپیٹ دیا۔ اس سلسلے میں حوالدار نے میری بھرپور مدد کی۔ لڑکی کے بالائی بدن پر لباس موجود تھا، لہذا کھیس کو وہاں تک نہیں لپیٹا گیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے لڑکی کی کمر کے گرد رسے کے ایک سرے کو 2 مرتبہ گھما کر مضبوط گرہ دے دی۔ اب اگر اس رسے کو اوپر سے کھینچا جاتا تو وہ لاش گڑھے سے باہر آ جاتی۔ لاش کی یقینی منتقلی کا بندوبست کرنے کے بعد ہم باری باری گڑھے سے نکل آئے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے اسی مضبوط رسے کے دوسرے سرے کو استعمال کیا تھا۔ باہر آتے ہی میں نے تینوں کانسٹیبلز کو ہدایت کی کہ اب وہ اپنا کام شروع کر دیں۔ لاش کو گڑھے سے باہر لانے کی ذمہ داری میں نے انہیں سونپ دی تھی اور اس سلسلے میں ایک ٹیکنیکل مشورہ بھی دے دیا، اور وہ یہ کہ اب وہ ٹیوب ویل والی گرہ کو کھول دیں، تاہم رسے کو پائپ کے اوپر سے گزرا رہنے دیں۔ اس صورت میں اگر رسے کے دوسرے سرے کو کھینچا جاتا تو اس پائپ کی بدولت نسبتاً بہت کم قوت صرف کرنا پڑتی۔ کوبا کو میں نے ایک چارپائی لانے کے لیے بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد نوعمر لڑکی کی لاش چادر سے ڈھکی اس چارپائی پر پڑی تھی۔ یہ چادر کوبا چارپائی کے ساتھ ہی لے کر آیا تھا۔ کسی طرح رخسانہ کے ماں باپ کو بھی ہماری کارکردگی کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ دوڑتے بھاگتے وہاں پہنچ گئے۔ پھر جب میں نے شناخت کی خاطر لاش کے چہرے سے چادر ہٹائی تو نواز گلگیر آواز میں چیخا، ہائے یہ تو ہماری رخسانہ ہی ہے، پتہ نہیں کس ظالم نے اس کی جان لے لی ہے۔ زاہدہ بھی نواز کے قریب ہی کھڑی تھی۔ رخسانہ کا چہرہ اس کی نگاہ میں بھی آ گیا۔ وہ رخسانہ کی سگی ماں تھی۔ بیٹی کی لاش دیکھ کر وہ وحشت زدہ ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ سنبھالنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس صورتحال میں موقع کی کارروائی ممکن نہیں تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا، تم ان دونوں کو اندر کمرے میں لے جاؤ، میرے پاس صرف ایک کانسٹیبل کو چھوڑ دو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک طرف نکل گیا۔ میں نے کوبا کو اشارہ کیا کہ وہ حوالدار کی مدد کرے۔ تھوڑی دیر بعد میں رفیق کے ساتھ لاش کے پاس رہ گیا۔ میں نے سب سے پہلے لاش کا معائنہ کرنے کی ٹھانی۔ اس بات میں کسی شک و شبہے کی گنجائش باقی نہیں تھی کہ رخسانہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ تاہم خانہ پوری کے لیے میں نے اس کے وائٹل سائنز چیک کیے اور میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے چادر کو ملبوس حصے تک ہٹا دیا۔ رخسانہ نے بوقت موت پھولدار فلالین کی قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے بالائی اور زیریں بدن پر جا بجا سبز گھاس کے تنکے چپکے ہوئے تھے۔ اس گڑھے میں مجھے ایسی گھاس کہیں نظر نہیں آئی تھی، اس لیے یہ ایک چونکا دینے والی بات تھی۔ میں نے اس کے چہرے اور گردن کا بھی بغور جائزہ لیا اور مجھے 80% یقین ہو گیا کہ اسے گلا گھونٹ کے موت
کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں نے جب سے رخسانہ کی لاش کو دیکھا تھا، ایک خیال میرے ذہن میں مجسم ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے پورا وثوق تھا کہ موت کے منہ میں دھکیلنے سے قبل اس ستم نصیب پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا تھا۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال بھجوا دیا اور جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے لگا۔ اسی سلسلہ میں حوالدار جنت مکانی بھی میرے پاس آ گیا۔ ہم دونوں نے مل کر وقوع کے چاروں جانب پھیلی ہوئی زمین کا تنقیدی اور تفصیلی جائزہ لیا، مگر کہیں بھی ایسے آثار نظر نہ آئے جن سے پتہ چلتا کہ لاش کو کس جانب سے گھسیٹ کر اس طرف لایا گیا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، اسے کندھے پر اٹھا کر وہاں تک لایا گیا تھا، اس کے بعد اس گڑھے میں پھینک دیا گیا تھا۔ رخسانہ کے بدن پر چپکے ہوئے گھاس کے سبز پتے ذہن کو الجھا رہے تھے۔ میں نے اس گڑھے کے محل وقوع کا جائزہ لیا۔ اس کی مشرقی سمت ٹیوب ویل والا کمرہ تھا، مغربی جانب تھوڑے فاصلے سے وہ میدان شروع ہوتا تھا جس میں ان دنوں سرکس لگا ہوا تھا۔ پہلے سرکس والوں کی جھوپڑیاں پڑتی تھیں اور اس کے بعد کھیل تماشے والا بلند و بالا ٹینٹ وغیرہ۔ شمال میں دور دور تک کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور جنوب ایک خاص زاویے سے قصبے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ قصبہ جنوب میں وہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس محل وقوع نے میرے ذہن میں ایک خاکہ سا بنا دیا۔ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ گڑھے میں لاش پھینکنے والا یا تو میدان کی طرف سے آیا تھا یا پھر ٹیوب ویل کی جانب سے۔ ایک تیسرا مگر کمزور امکان یہ بھی تھا کہ وہ قصبے کی سمت سے سفر کر کے وہاں پہنچا ہو۔ اس صورت میں لاش اٹھا کر لانے والے کو خاصا فاصلہ طے کرنا پڑا ہوگا اور اس نے مشکل بھی اٹھائی ہوگی۔ میں نے پہلی دو صورتوں کی روشنی میں سوچنا شروع کیا تو دو نام میرے ذہن میں چمکنے لگے، نمبر 1 موسیٰ، نمبر 2 کوبا۔ میں نے تھوڑی دیر میں دیگر کارروائی کو بھی مکمل کر لیا اور رخسانہ کے ماں باپ کو گھر روانہ کر دیا۔ وہ دونوں جانے کو تیار تو نہیں تھے، تاہم میرے سمجھانے بجھانے پر وہ آمادہ ہو گئے۔ اس جگہ ان کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ ان کی بیٹی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیجی جا چکی تھی۔ 2 کانسٹیبلز لاش کے ساتھ گئے تھے۔ میں نے رفیق اور حوالدار کو ساتھ دیا اور کوبا سے پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ وہ شک کے جملہ پیمانے پر پورا اترتا تھا، لہٰذا اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ میں نے گہری نظر سے اسے گھورا پوچھا، لڑکی کی لاش ادھر کس نے پھینکی ہے؟ سرکار مجھے کچھ پتا نہیں، میں تو ادھر چیک کرنے گیا تھا اور دوسرے گڑھے میں مجھے وہ نظر آ گئی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم کیا چیک کرنے گئے تھے؟ یعقوب عرف کوبا بھاری جثے کا مالک ایک درمیانہ قد شخص تھا، عمر 30 کے قریب تھی۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ ٹیوب ویل چلتے چلتے اچانک رک گیا تھا۔ اس نے انجن اور مشین وغیرہ کا جائزہ لیا تو وہ ٹھیک تھے، پھر اسے خیال آیا کہ کہیں باہر کوئی خرابی نہ ہو گئی ہو۔ وہ اس گڑھے میں جھانکنے گیا جہاں سے ٹیوب ویل کا پائپ نکل کر اندرونی کمرے میں جا رہا تھا، اور اسی وقت اس نے برابر والے گڑھے میں رخسانہ کی لاش دیکھی تھی۔ اس نے میرے پوچھنے پر مزید بتایا کہ پہلے ٹیوب ویل لاش والے گڑھے میں ہوا کرتا تھا، بورنگ کی کسی ٹیکنیکل خرابی کے سبب اسے دوسرے گڑھے میں منتقل کیا گیا، یعنی ایک مرتبہ پھر نئے سرے سے بورنگ کی گئی تھی۔ اس کے بعد سے پہلے والا گڑھا یوں ہی کھلا پڑا تھا۔ میں نے کوبا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خطرناک لہجے میں کہا، لگتا ہے تم مجھے شرافت سے کچھ نہیں بتاؤ گے، تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے جانا پڑے گا۔ تھانے دار صاحب، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے کسی کو گڑھے میں لاش پھینکتے نہیں دیکھا۔ وہ گڑ گڑایا، اگر ایسی بات ہوتی تو میں فوراً آپ کو اطلاع دیتا۔ اطلاع تو تم نے مجھے دی ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے یہ اطلاع فوراً ہی ہو۔ کوبا پر شک کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ تجرد کی زندگی گزار رہا تھا اور رخسانہ کی حالت سے مجھے اندازہ ہوا تھا اس پر مجرمانہ حملہ بھی ہوا تھا۔ آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں سرکار، وہ گھگیایا۔ یقین کرے میں نہیں جانتا کہ کس نے اور کب وہ لاش ادھر پھینکی ہے۔ اس کا مطلب ہے رخسانہ کی لاش تم نے ہی گڑھے میں ڈال لی ہے، میں نے سنسناتے لہجے میں کہا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا، وہ دیدے پھاڑ کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں مسلسل اس کی آنکھوں میں گھور رہا تھا۔ وہ لرزیدہ آواز میں گویا ہوا، تو آپ مجھ پر قتل کا شک کر رہے ہیں؟ میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا یہ کام تمہارے لیے بہت مشکل ہے؟ اس کی حالت مردوں جیسی ہو گئی، پھر اچانک وہ میرے قدموں میں گر گیا اور زاروں کی طرح روتے ہوئے کہنے لگا، تھانے دار صاحب، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں نے کوئی قصور نہیں کیا، اس لڑکی کے قتل میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ یقین کریں میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ سب کچھ جان جاؤ گے بچو، حوالدار نے فنکار سے مشابہ آواز میں کہا، پھر اس کی پسلیوں پر ایک ٹھڈا رسید کرنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا، ملک صاحب اسے تھانے لے چلتے ہیں، اس کا تو باپ بھی بتائے گا لڑکی کے ساتھ اس نے کیا 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 ہے۔ کوبا کے رونے میں شدت آ گئی۔ میں نے اسے دبکا مارا، اوئے یہ کیا تم عورتوں کی طرح ٹسپے بہا رہے ہو؟ اٹھ کر سیدھے بیٹھو ورنہ میں مار مار کر ادھر ہی تمہارا حشر خراب کر دوں گا۔ میری دھمکی کا اس پر خاطر ہوا اثر ہوا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر آنسو پونچھتے ہوئے بولا،
سرکار پتہ نہیں وہ کون سی بری گھڑی تھی جب میں نے رخسانہ کی لاش دیکھ لی اور آپ کو بتانے تھانے پہنچ گیا۔ اس نیکی کا صلہ مجھے یہ ملا، آپ نے مجھے ہی قاتل سمجھ لیا۔ کوبا، مصیبت کی گھڑی بینڈ باجے سے نہیں آتی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ وہ خاموشی ہی سے نازل ہوتی ہے جیسے رخسانہ پر نازل ہوئی۔ اس معصوم لڑکی کو پہلے سے کہاں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ جی یہ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا میں تو درست ہی کہتا ہوں، تم بھی تو زبان کھولو ورنہ مجھے مجبوراً تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے جانا پڑے گا، اور تم جانتے ہو وہاں جا کر تو بڑے بڑے سچ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر میری منت سماجت کرنے لگا اور فریادی لہجے میں مجھے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ رخسانہ کے قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس واقعے کے ذمہ دار کو جانتا ہے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، کوبا تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی حالانکہ تمہاری عمر تو اچھی خاصی ہو چکی ہے؟ وہ مایوسی سے بولا، جناب اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں تو چاہتا ہوں آج ہی میری شادی ہو جائے لیکن کوئی بھی مجھے اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں۔ میں نے اسے گھورا، کیا تمہاری شہرت اچھی نہیں ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے سرکار، وہ جلسہ ہو کر بولا، میں تو بہت ہی شریف اور سیدھا سادہ بندہ ہوں، پھر کوئی دوسرا مسئلہ ہوگا۔ میں نے معنی خیز انداز اختیار کیا تو وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے ہونک نظر سے مجھے تکنے لگا، پھر بولا، تھانے دار صاحب اصل بات یہ ہے کہ میں اس دنیا میں اکیلا ہوں، شاید اس لیے بھی اب تک میری شادی نہیں ہو سکی۔ اوے بے وقوف، ایسے لوگوں کی شادی تو بہت آسانی سے ہو جاتی ہے جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، میں نے ڈانٹ امیز لہجے میں کہا۔ لڑکی والے سمجھتے ہیں ان کی بیٹی راج کرے گی، نہ ساس نند کا مسئلہ اور نہ ہی کوئی اور کھٹراک۔ پتہ نہیں اب تم کیسے بچے ہوئے ہو، قصبے والوں کی تم پر نظر کیوں نہیں پڑی؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر میری بات سنتا رہا، پھر گردن جھٹکتے ہوئے مایوسی سے بولا، بس جی اپنی تو قسمت ہی خراب ہے۔ قسمت کو دوش نہ دو احمق انسان، میں نے اسے لتاڑا، انسان اپنی کوششوں سے بہت کچھ کر سکتا ہے، تم شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہی نہیں ہو۔ حوالدار جنت مکانی نے تنزیہ لہجے میں کہا، ملک صاحب اس بندے کو سنجیدہ کرنے کے لیے تھانے لے جانا پڑے گا ورنہ یہ اسی طرح نو عمر لڑکیوں کو میلی نظر سے دیکھتا رہے گا۔ وہ حوالدار کا اشارہ سمجھ گیا اور تھر تھر کانپتے ہوئے بولا، مجھ پر رحم کریں سرکار، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ رخسانہ والے معاملے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں؟ وہ بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا اور اس پر زور بھی دے رہا تھا۔ میں نے حوالدار سے کہا، باقی کی پوچھ گچھ تم کرو، میں ذرا اس کے ڈیرے کا معائنہ کرتا ہوں۔ پھر میں نے کانسٹیبل رفیق کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے ایسا دانستہ کیا تھا جب تک میں وہاں کا جائزہ لیتا حوالدار اسے ڈرا دھمکا کر زبان کھولنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ وہ اس قسم کے بہت سے گر جانتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اگر کوبا کسی بھی طور رخسانہ والے معاملے میں ملوث تھا تو حوالدار اس سے اگلوانے میں کامیاب ہو جاتا۔ کوبا کے رہائشی کمرے کا میں اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا، تفصیلی تلاشی باقی تھی۔ رفیق کو ساتھ لے کر میں ٹیوب ویل والے کمرے میں آ گیا۔ دن کا وقت تھا اس لیے کمرے میں اچھی خاصی روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک ایک شے کا بغور جائزہ لے لیا۔ وہاں پر کمرے کے کونے میں تیل والا ڈرم رکھا تھا، اس تیل سے انجن چلایا جاتا تھا جو پانی کھینچنے والی مشین کو چلاتا تھا۔ کمرے کی مغربی دیوار کے ساتھ چند نقارہ پرزے اور موٹر کے ٹوٹے ہوئے پٹے بھی پڑے تھے۔ یہ وہ استعمال شدہ بسیدہ بیلٹس تھے جو اب پھینکنے کے قابل ہی رہ گئی تھیں۔ پتہ نہیں کوبا نے اس کچرے کا ڈھیر یہاں کیوں لگا رکھا تھا۔ ایک کونے میں مختلف اوزار والا بکس رکھا تھا، میں نے اس کے اندر بھی جھانکنا ضروری سمجھا، الغرض میں نے ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا۔ کانسٹیبل نے پوچھا، ملک صاحب لگتا ہے آپ کو کسی خاص شے کی تلاش ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا، اس کمرے کے باہر دروازے کے قریب رکھے میلے کپڑوں کو دیکھنے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتے بغیر ان پر میری نظر پڑی تھی۔ وہ پوچھنے والے کپڑے تھے، وہ پوچھے والے کپڑے تھے جن پر جا بجا تیل اور گریس کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی سرخ رنگ کا نہیں تھا۔ میں چار دیواری کے اندر ادھر ادھر گھوم پھر کر چکنا نظروں سے ہر شے کا جائزہ لینے لگا۔ مقتول رخسانہ کے جسم پر لباس نامی صرف ایک قمیض پائی گئی تھی۔ اس کا زیری بدن لباس یاری تھا۔ وہ قمیض سرخ پھولدار فلالین کی تھی۔ زیادہ کی زبانی مجھے پتا چلا تھا کہ 27 دسمبر کو رخسانہ نے فلالین کا پھولدار شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ دراصل مجھے مقتول کے لباس کے حصے کی تلاش تھی جو اس کے وجود پر نہیں پایا گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد واپس اس کمرے میں آ گیا جہاں حوالدار کوبا سے تفتیش کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی حوالدار نے کہا، ملک صاحب یہ بندہ بڑا پورا ہے، اس کی زبان کھلوانے کے لیے تھانے لے جانا پڑے گا۔ بندہ پورا ہونے سے اس کی مراد یہ تھی کہ کوبا کچھ بتانے پر تیار نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا، یا تو وہ بہت مضبوط تھا اور تشدد کے بغیر اس کی زبان روا نہیں ہو سکتی تھی، اور یا پھر واقعی وہ رخسانہ مرڈر کیس میں کسی طور بھی ملوث نہیں تھا، یعنی وہ بے خبر اور بے گناہ تھا۔ میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جنت مکانی تمہارا فتویٰ اپنی جگہ بہت اہم ہے، تم اسے گرفتار کر لو، یہ ہمارے ساتھ تھانے جائے گا۔ کوبا ایک مرتبہ پھر منت سماجت اور معافی تلافی کرنے لگا۔ اس کا اصرار تھا
کہ ہم کسی غلط فہمی کی بنا پر اسے حراست میں لے رہے ہیں، ورنہ وہ اس معاملے میں انتہائی غیر جانبدار اور غیر متعلق ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، لگتا ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں اترتی۔ اب تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے تھانے جا کر ہی کہنا۔ وہ التجا آمیز لہجے میں بولا، جناب ایک بار مجھے خان صاحب سے ملوا دیں، وہ آپ کو بتائیں گے میں اس قسم کا بندہ نہیں ہوں۔ یہ خان صاحب کون ہے بھائی؟ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، خان صاحب میرے مالک ہیں، یعنی ان زمینوں کے مالک ہیں جنہیں میں ٹیوب ویل کے پانی سے سیراب کرتا ہوں۔ یہ ڈیرا اور ٹیوب ویل بھی انہی کا ہے۔ نام کیا ہے تمہارے خان صاحب کا؟ میں نے پوچھا۔ سلیم اللہ خان، اس نے بتایا۔ میں نے سلیم اللہ خان نامی شخص کا ذکر سنا تھا۔ وہ اس قصبے کا صاحب حیثیت زمیندار تھا، تاہم کبھی میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کوبا اسی خان صاحب کا ملازم تھا۔ میں نے کہا، پہلے تمہیں تو دیکھ لیں، پھر تمہارے خان صاحب سے بھی مل لیں گے۔ میرے اکھڑے ہوئے انداز کو دیکھ کر حوالدار سمجھ گیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے تھوڑی سی کوشش کے بعد کوبا کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دی۔ اس دوران میں نے کانسٹیبل رفیق کی مدد سے اس کمرے کا کونا کونا بھی چھان مارا، لیکن مطلوبہ کپڑا میرے ہاتھ نہ لگا۔ ڈیرے کے باہر چاروں جانب کافی دور دور تک ہم پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ اب وہاں میرے لیے کوئی کام نہیں بچا تھا، لہٰذا ہم کوبا کو اپنے ساتھ لے کر تھانے کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب ہم تھانے پہنچے تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ ٹیوب ویل والے گڑھے میں اترنے کے سبب میری وردی آلودہ ہو گئی تھی۔ مجھ سے ملتا جلتا حال حوالدار کا بھی تھا۔ میں نے اچھی طرح غسل کر کے دھلا ہوا یونیفارم زیب تن کر لیا اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار بھی میرے پاس آ گیا۔ وہ بھی لباس تبدیل کر کے آیا تھا۔ اس کے بدن پر اجلی وردی نظر آ رہی تھی، ظاہر ہے اس سے پہلے وہ نہایا بھی ہوگا۔ میں نے حوالدار کے چہرے پر دبا دبا جوش دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکا، جنت مکانی کوئی خاص بات؟ بات تو ہے، وہ اضطراری لہجے میں بولا، اب یہ پتہ نہیں خاص ہے یا عام، ابھی پتہ چلا لیتے ہیں۔ میں نے کہا، تم بات بتاؤ۔ اس نے کچھ بولنے کی بجائے اپنی جیب میں ہاتھ گھمایا اور وہاں سے ایک انگوٹھی نکال کر میرے سامنے میز پر رکھ دی۔ میں نے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ انگوٹھی اٹھا لی اور ہاتھ میں لے کے اس کا بغور جائزہ لینے لگا۔ وہ چاندی کی انگوٹھی تھی جس میں زرد عقیق جڑا ہوا تھا۔ وہ عقیق بہت عمدہ قسم کا تھا اور کسی بھی طور 10 کیرات سے کم وزن کا نہیں تھا۔ انگوٹھی کا سائز خاصا بڑا تھا۔ وہ کسی ایسے بڑے ہاتھ پاؤں کے مالک شخص کی انگوٹھی تھی جس کی انگلیاں بھی موٹی تازی ہوں۔ میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، بہت خوبصورت انگوٹھی ہے۔ وہ تو ہے، حوالدار سنجیدگی سے بولا، اب آپ ہی بتائیں یہ خاص ہے یا عام؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، یہ انگوٹھی مجھے ادھر ٹیوب ویل والے گڑھے کے قریب سے ملی ہے جہاں سے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ میں ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور جلدی سے پوچھا، یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وہ دراصل مجھے یاد نہیں رہا تھا، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ پھر بتانے لگا کہ جب رخسانہ کی لاش کو گڑھے سے نکال لیا گیا تو میں اور وہ جائے واردات کے محل و وقوع کا جائزہ لینے نکلے تھے۔ ہم نے مختلف سمتوں میں اس کام کا آغاز کیا تھا اور اسی وقت یہ انگوٹھی حوالدار کو کھیتوں کے اندر پڑی ملی تھی۔ اس نے انگوٹھی کو اٹھا کر جیب میں ڈال لیا، مگر بعد میں مجھ سے ذکر کرنا بھول گیا۔ پھر جب وہ نہا دھو کر لباس تبدیل کر چکا اور آلودہ لباس کی جیبوں میں موجود اشیاء کو دھلے ہوئے لباس میں منتقل کرنے لگا تو وہ انگوٹھی بھی سامنے آ گئی۔ چنانچہ وہ فی الفور اس انگوٹھی کے ساتھ میرے پاس پہنچ گیا۔ میں حوالدار کی نیت پر شک نہیں کر سکتا تھا، بھول چوک کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ جنت مکانی اس حوالے سے میرا آزمایا ہوا تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ پھر انگوٹھی کا تنقیدی معائنہ کیا اور حوالدار سے پوچھا، تمہارے خیال میں یہ انگوٹھی کسی بھی طرح رخسانہ مرڈر کیس میں ہمارے لیے معاون ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں جناب، وہ میری سوچ اور اندازے کی ترجمانی کرتے ہوئے بولا، اگر ہم یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ انگوٹھی کس شخص کی ملکیت ہے تو پھر پتہ چلایا جا سکتا ہے اس شخص کی یہ انگوٹھی ٹیوب ویل کے نزدیک کھیتوں میں پڑی کیا کر رہی تھی۔ اگر اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی تو اسے بتانا ہوگا ان لمحات میں وہ کھیت کے اندر کیا کر رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بڑے ڈرامائی انداز میں کہا، ملک صاحب، عین ممکن ہے یہ قاتل کی انگوٹھی ہو اور رخسانہ کی لاش کو ٹھکانے لاتے وقت اس کی انگلی سے نکل گئی ہو۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، یہ عین ممکن ہی نہیں بلکہ غیر ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ ان خطوط پر تفتیش کر کے ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ بولا، 2 افراد اس وقت ہماری حراست میں ہیں، تفتیش کا آغاز انہی سے کیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ میں نے حوالدار کے خیال کی تائید کی اور پہلے موسیٰ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ حوالدار جنت مکانی بھی موجود تھا۔ موسیٰ نے آتے ہی مجھ سے پوچھا، تھانیدار صاحب، اگر آپ کی تفتیش مکمل ہو گئی ہو تو مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ میں نے بغور اس کے ہاتھوں کو گھورتے ہوئے سنگین لہجے میں کہا، تفتیش تو اس وقت مکمل ہوگی جب میرے ہاتھ قاتل کی گردن کا مساج کر رہے ہوں گے۔ تم سمجھو ابھی تو تفتیش کا آغاز ہوا ہے۔ وہ میرے مسلسل گھورنے سے نروس ہو گیا اور جھجھلائے ہوئے لہجے میں بولا، پتہ نہیں آپ کس قسم کی تفتیش کر رہے ہیں،
مجھ بے گناہ کو ناحق تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ اتنی دیر میں نے حتمی اندازہ لگا لیا کہ وہ انگوٹھی بہرحال موسیٰ کی نہیں تھی۔ اپنے سائز کے اعتبار سے وہ موسیٰ کی انگلیوں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ تاہم میں نے اس سے دو چار سوالات ضروری سمجھے اور پوچھا، تمہارے دونوں ہاتھ خالی کیوں نظر آ رہے ہیں موسیٰ؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آنکھوں کے سامنے پھیلا کر حیرت اور تعجب سے ان کا جائزہ لیا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرے ہاتھوں میں اس وقت کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے لہجے سے حد درجہ پریشانی جھلکتی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دور تک جھانکتے ہوئے کہا، تمہاری انگلی میں ایک خوبصورت انگوٹھی ہوا کرتی تھی، وہ کہاں گئی؟ انگوٹھی؟ اس نے چونک کر ایک مرتبہ پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور ٹھوس لہجے میں بولا، جناب میں نے کبھی انگوٹھی نہیں پہنی، ہو سکتا ہے تمہیں یاد نہ آ رہی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب، اس کے جواب میں احتجاج کی آمیزش تھی۔ میں نے حملہ جاری رکھا، تم نے وہ انگوٹھی کہیں گرا دی ہو اور اب یاد کرنے پر بھی یاد نہ آ رہی ہو، اس لیے تم اس کے وجود سے انکار کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہیں جناب، اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، اگر آپ اسی قسم کی جرأت کرتے رہے تو میرا دماغ پھٹ جائے گا اور پھر اس پھٹے ہوئے دماغ میں سے اس انگوٹھی کے بارے میں معلومات کا خزانہ برآمد ہوگا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چڑھائی جاری رکھی، اس کے بعد میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا کیونکہ تمہارے پھٹے ہوئے دماغ کے چیتھڑے مجھے ساری کہانی سنا دیں گے۔ روحان سا ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، خدا کے واسطے میری حالت پر رحم کھائیں، میں کس طرح آپ کو یقین دلاؤں کہ میرا کسی انگوٹھی سے کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی کسی لڑکی کے اغوا میں کوئی ہاتھ؟ آپ مجھے جانے دیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ موسیٰ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کے اغوا کے سلسلے میں نے اسے تھانے میں بند کر رکھا تھا، اس کی لاش برآمد کر لی گئی تھی۔ میں نے صورتحال اس پر واضح کی تو وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تو اب آپ اس کے قتل کا الزام بھی مجھ غریب پر لگائیں گے؟ اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، میں نے گول مول جواب دیا۔ اگر تم اب بھی سچ سچ بتا دو تو تمہاری رعایت کے بارے میں غور کیا جا سکتا، ورنہ تم تو گئے کام سے۔ میرے دھمکی امیز انداز نے اسے بے پناہ خوفزدہ کر دیا۔ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس موقع پر ایک نفسیاتی چال چلی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں آج شام تک کی مہلت دے رہا ہوں، اگر تم نے مجھے حقیقت سے آگاہ کر دیا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ میں تو تھانے دار ہوں اور تم اس وقت تھانے میں بند ہو، خود ہی اندازہ لگا لو میں تمہارا کیا حشر کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے حوالدار کو حکم دیا کہ وہ موسیٰ کو لے جا کر کوبا کو میرے پاس لے آئے۔ ان دونوں کو حوالات کے دو مختلف کمروں میں رکھا گیا تھا۔ 5 منٹ بعد حوالدار جنت مکانی نے میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ کوبا حوالات میں آنے کے بعد مزید پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے بغور سرتپا اس کا تنقیدی جائزہ لیا اور کڑے لہجے میں پوچھا، تمہارا مزاج کچھ درست ہوا یا نہیں؟ وہ فریادی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب میں نے کوئی جرم نہیں کیا، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دیں یا پھر خان صاحب کو یہاں بلوائیں، وہ آپ سے بات کر لیں گے۔ پہلے تو تم بات کر لو، میں نے سنسناتی ہوئی آواز میں کہا، ابھی تک تو میں نے اپنے تھانے کے عملے کو روکا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے تمہاری خاطر تواضع شروع نہیں کی، بس میرے اشارے کی دیر ہے، وہ تمہیں روئی کے مانند دھنک کر رکھ دیں گے، اس لیے میں نے دنستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کو نوٹ کیا۔ وہ اس وقت بڑی مشکل میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس لیے تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ مجھے حقیقت سے آگاہ کر دو، ورنہ تمہارے خان صاحب تمہیں بچا نہیں سکیں گے۔ وہ ایک مرتبہ پھر ملتجی انداز میں مجھ پر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اسے سخت الفاظ میں ڈانٹ پلائی اور اندھیرے میں ایک تیر چھوڑتے ہوئے پوچھا، پچھلے دنوں تمہارے ہاتھ میں ایک انگوٹھی نظر آتی تھی، وہ کہاں ہے؟ تمہارے تو دونوں ہاتھ خالی دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ میرے سوال پر چونک کر بولا، وہ انگوٹھی تو میں نے سنار کو دے رکھی ہے، مجھے ہانسی تنگ ہو رہی تھی، سنار اسے کھلا کر دے گا۔ میں نے بڑی توجہ سے کوبا کی انگلیوں کا جائزہ لیا۔ ہمیں زرد عقیق والی جو انگوٹھی کھیتوں میں سے ملی تھی وہ کوبا کے سائز سے بڑی تھی، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کسی دوسری انگوٹھی کا ذکر کر رہا تھا، ورنہ انگوٹھی کو کھلا کروانے کا کیا سوال؟ اپنے اندازے کی تصدیق کی خاطر میں نے پوچھا، تمہاری اس انگوٹھی میں کوئی نگینہ وغیرہ بھی جڑا ہوا ہے؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، وہ ایک سادی سی انگوٹھی ہے، نگینے کے بغیر وہ انگوٹھی کیا حیثیت رکھتی ہوگی؟ میں نے بدستور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تم اسے چھلا کیوں نہیں کہتے؟ جناب آپ انگوٹھی کی حیثیت کی کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، وہ بڑی بابرکت انگوٹھی ہے، اس کی تختی پر نو کا نقش کنندہ ہے، شاید یہ مصیبت اس لیے مجھ پر آئی ہے کہ وہ انگوٹھی اس وقت میرے ہاتھ میں نہیں۔ بات ختم کرتے ہی وہ افسوسناک نظر سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھنے لگا، اس کی نظر میں خفت امیز پچھتاوا بھی شامل تھا۔ میں نے بعض لوگوں کو 9 کے نقش والی انگوٹھی پہنے دیکھا تھا، اس نقش کی خاصیت یہ بتائی جاتی تھی کہ اس کا حامل مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور رہتا تھا، زندگی اس کے لیے آسان اور خوشحال ہو جاتی تھی۔ تاہم اس تاثیر کے سلسلے میں میرا کوئی ذاتی تجربہ نہیں تھا۔ کوبا کے بیان سے یہ اندازہ تو ہو گیا کہ اس کی انگوٹھی ہماری مطلوبہ انگوٹھی نہیں تھی، پھر بھی میں نے اسے ضروری سوال ضرور کیے،
تم نے اپنی متبرک انگوٹھی کس سنار کو دے رکھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ فیروز دین کو، اس نے بتایا۔ فیروز دین کی دکان کس طرف ہے؟ مین بازار میں، اس نے جواب دیا۔ اس کی دکان کا نام فیروز جیولرز ہے۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، کھا کھا کر تم پر بڑی چربی چڑھتی جا رہی ہے، اس لیے وہ انگوٹھی تمہاری انگلی میں تنگ ہو گئی ہے۔ لگتا ہے مجھے ہی تمہاری چربی پگھلانے کی کوشش کرنا پڑے گی۔ جناب، آپ بڑی خطرناک دھمکیاں دیتے ہیں، وہ لرزیدہ آواز میں بولا۔ میں نے کہا، کوبا، میں کھوکھلی دھمکیاں نہیں دیتا، اپنے الفاظ کو عملی جامہ بھی پہناتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اسی سنگین لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے مزید کہا، میں تمہیں آج دن کی مہلت دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ سمجھ لو، غور و فکر کر لو۔ اگر کل صبح تک تم نے مجھے حقیقت حال سے آگاہ نہ کیا تو میں تمہیں تپتے ہوئے توے پر بٹھا دوں گا، وہ بھی صرف ایک لنگوٹ پہنا کر۔ توے کے نیچے جہنمی آگ روشن ہوگی اور اوپر سردی کا موسم۔ تم تصور کرو اس انتہائی ٹھنڈے گرم میں تمہارا کیا بنے گا؟ میں لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہارا جو بھی حشر ہوگا وہ تو دنیا دیکھے گی، لیکن مجھے امید ہے اس پگھلاؤ کے نتیجے میں تمہارے بدن سے ایک آدھ کنسر چربی تو نکل ہی آئے گی۔ وہ میرے لہجے کی صفاقی کو محسوس کر کے تھر تھر کانپنے لگا۔ میں نے حوالدار سے کہا، اسے لے جا کر دوبارہ حوالات میں بند کر دو۔ تھوڑی دیر بعد جنت مکانی میں ایک کمرے میں موجود تھا۔ انگوٹھی والا معاملہ ان دونوں سے تو لا تعلق ہی رہا۔ نتیجے میں ہم یہاں پہنچے ہیں کہ زد عقیق والی انگوٹھی ان دونوں میں سے کسی کی بھی نہیں۔ ہاں، لگ تو یہی رہا ہے، حوالدار بجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قاتل کا اس انگوٹھی سے کوئی ناتا نہ ہو، یہ انگوٹھی کسی انتہائی غیر متعلق شخص کی ہو۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، ممکن ہے تمہارا اندازہ درست ثابت ہو، لیکن میں اتنی جلدی مایوس نہیں ہو سکتا۔ میں نے انگوٹھی کو ہاتھوں میں گھماتے ہوئے پرسوچ لہجے میں کہا، ابھی بہت سے افراد کا امتحان باقی ہے۔ آپ کا اشارہ سرکس والوں کی طرف تو نہیں؟ ہاں، فی الحال انہی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ وہاں ابھی 3 مرد باقی ہیں، فرید احمد، کرامت اور فرزند علی۔ رانی یا نیلم اس قسم کی مردانہ انگوٹھی نہیں پہن سکتی۔ میں نے تائیدی انداز میں کہا، یہ انگوٹھی تمہیں جہاں سے ملی ہے وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ان کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں۔ حوالدار پرجوش لہجے میں بولا، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے، تفریح بھی ہو جائے گی اور ہم اپنی تفتیش بھی مکمل کر لیں گے۔ ایسا تفریحی آئیڈیا کون سا ہے بھائی؟ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بولا، سرکس کے کھیل تماشے رات 8 بجے تک جاری رہتے ہیں، شام کو ہم ادھر چلتے ہیں، ان فنکاروں کے فن کا مظاہرہ بھی دیکھیں گے اور فردن ان 3 افراد کا ضروری انٹرویو بھی کر لیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ حوالدار کی تجویز مجھے پسند آئی۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، تمہارا خیال اچھا ہے، ہم تفتیش کی خاطر سرکس دیکھنے جا سکتے ہیں، لیکن شام ہونے میں ابھی خاصا وقت باقی ہے، اور ایک ضروری کام تو تم بھولے بیٹھے ہو۔ کون سا ضروری کام ملک صاحب؟ دیکھا، میں نے ٹھیک کہا نا، تمہیں وہ کام بالکل یاد نہیں؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ ہی یاد دلا دیں ملک صاحب، میں نے گزشتہ روز تمہیں ایک کام سونپا تھا۔ میں نے یاد دہانی والے انداز میں کہا۔ اوہ! حوالدار نے میری بات سنتے ہی اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ آپ پرویز عرف پیجا کی بات کر رہے ہو نا؟ بالکل، میں نے قطعیت سے کہا۔ تم نے اس سلسلے میں ابھی تک مجھے کوئی رپورٹ نہیں دی؟ اس نے کہا، میں نے پیجا کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں، لیکن حالات کی افراتفری نے مجھے اتنا موقع نہیں دیا کہ آپ سے اس موضوع پر کھل کر بات کر سکتا۔ بہرحال وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر متوقف ہوا، پھر بولا، آپ جب کہیں میں پیجا کو تھانے میں حاضر کر دوں گا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم ابھی اس کی طرف روانہ ہو جاؤ، میں نے تہمکانہ انداز میں کہا۔ اس قسم کے نیک کاموں میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی، لگے ہاتھوں پیجا کو بھی چیک کر لیتے ہیں۔ حوالدار میں ابھی آیا کہہ کر میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ پیجا کے بارے میں مجھے ابھی تک جو معلوم ہوا تھا، اس کے مطابق وہ باقاعدہ کوئی کام دھام نہیں کرتا تھا۔ ایسے لوفر، آوارہ اور بدگمان شخص سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ جو لوگ کسی کام میں مصروف نہیں ہوتے، شیطان انہیں اپنے اعلی کار بنا لیتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے خالی ذہن شیطان کا گھر۔ پھر پیجا جس مشکوک انداز میں نماز کی گلی میں کھڑا مجھے نظر آیا، اس سے مجھے خاصی تشویش تھی۔ اس وقت میں پیجا کے ہاتھوں کو غور سے نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس کی ایک نفسیاتی وجہ تھی، وہ یہ کہ جب تک زرد عقیق والی انگوٹھی میرے پاس نہیں پہنچی تھی، اس کی ایک نفسیاتی وجہ تھی اور وہ یہ کہ جب تک زرد عقیق والی انگوٹھی میرے پاس نہیں پہنچی تھی۔ اب میں نے اس سلسلے میں پیجا کو تھانے بلایا تھا کہ دیگر سوال جواب کے ساتھ ہی اس سے انگوٹھی کے بارے میں بھی پوچھا جائے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا اور رخسانہ مرڈر کیس کی کڑیاں ملانے میں مصروف تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر اطلاع دی، سر جی، کوئی وہاں صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں چونکا۔ انہان صاحب نے اپنا نام نہیں بتایا؟ میں نے پوچھا۔ بتایا ہے جی، کانسٹیبل نے جلدی سے کہا، ان کا نام سلیم اللہ خان ہے۔ اوہ! میں نے ایک طویل سانس خارج کی۔ اس کا مطلب تھا زمیندار سلیم اللہ کو اپنے بندے کی گرفتاری کی خبر مل گئی تھی۔ خان صاحب کو فوراً میرے پاس بھیجو، میں نے کانسٹیبل سے کہا۔ اگلے ہی لمحے ایک صحت مند اور اونچا لمبا زمیندار میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کلفتار سوٹ پہن رکھا تھا، جس کے اوپر سیاہ گرم شیروانی بھی نظر آ رہی تھی۔ سر پر کراکلی ٹوپی تھی
وہ بڑی آن بان والا شخص معلوم ہوتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی سیدھا میری طرف چلا آیا۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ اس نے میری میز کے سامنے پہنچ کر آواز بلند مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو وہ بولا، مجھے پتا چلا ہے آپ نے میرے ایک بندے کو اٹھوا کر تھانے میں بند کر دیا ہے۔ اچھا؟ میں نے حیرت کی اداکاری کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا کوبا آپ کا بندہ ہے؟ جی کوبا میری ملازمت میں ہے۔ وہ جلدی سے بولا، کیا اس نے آپ کو میرے بارے میں نہیں بتایا؟ وہ آپ کا ذکر تو کر رہا تھا۔ میں نے اداکاری جاری رکھی، مگر میں تو سمجھ رہا تھا وہ اللہ کا بندہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا بندہ ہے۔ وہ تھوڑا سا حفیف ہوا اور حجالت امیز لہجے میں بولا، میرا مطلب تھا، خیر آپ تشریف رکھیں۔ میں نے میز کے سامنے رکھی کرسیوں کے سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، بھی دیکھ لیتے ہیں وہ بے وقوف کس کا بندہ ہے۔ سلیم اللہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور تفتیشی انداز میں بولا، ملک صاحب آپ نے کوبا کو کس جرم میں پکڑا ہے؟ میں نے مختصر الفاظ میں اس پر صورتحال واضح کی تو وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، جناب یہ تو سیدھا سادہ قتل اور زیادتی کا کیس ہے۔ وہ تو ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے خان صاحب کہ اس ظلم کا نشانہ بننے والی پھول جیسی معصوم لڑکی ہے جس کی عمر 13 سال ہے۔ وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا خان صاحب؟ کوبا اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا، میں نے تمام حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، جہاں غلط فہمی کی گنجائش نہیں نکلتی۔ کوبا سے یہ جرم بلکہ جرائم سرزد ہوئے ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ تو تفتیش کے بعد ہی ہوگا۔ تاہم وہ اس وقت مشکوک افراد میں سر فہرست ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور بدستور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں نہیں مان سکتا، کوبا ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ کو اس کی بے گناہی کا اتنا یقین کیوں ہے؟ میں نے چپتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ وہ بڑے وثوق سے بولا، کوبا کا بے داغ ماضی میرے سامنے ہے، میں نے اسے کردار کا مضبوط پایا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کبھی کسی چھوٹے سے جرم میں بھی ملوث نہیں رہا۔ آپ چاہیں تو اس کی زندگی کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں۔ سلیم اللہ کا اصرار دے کر مجھے پھریری آ گئی۔ اس کے مسلسل انکار کے جواب میں نے کہا، خان صاحب اگر آپ کی یادداشت بے وفائی نہیں کر رہی ہو تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا شیطان یعنی ابلیس کا ریکارڈ کتنا بے داغ اور شفاف تھا، لیکن ایک حکم عدولی جیسی خطا نے اس کے نامہ اعمال کا رنگ بدل کر رکھ دیا۔ موتیوں کی طرح چمکتا، ستاروں کے مانند دمکتا اور نو دمیدہ پھولوں کے مافک مہکتا وہ اعمال نامہ پلک چھپکتے میں رات کو شرمانے لگا۔ دیکھا آپ نے، ایک خطا، ایک لرزش، ایک منفی جنبش بعض اوقات کس طرح کردار اور ریکارڈ کا کباڑا کرتی۔ اور یہی شیطان اور اس کے چلے چانٹے ہر وقت انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ انہیں موقع کی تلاش ہوتی ہے اور اکثر و بیشتر وہ موقع پیدا بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ انسانوں کو بہکا کر انہیں انسانیت کے درجے سے نیچے گرا دیں۔ ایک عام انسان کے قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا کرنا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، خان صاحب۔ اور کوبا تو 30 کا ہونے کے باوجود بھی غیر شادی شدہ ہے۔ وہ ایک غیر فطری زندگی گزار ہے۔ اس زندگی میں کہیں عورت کا گزر نہیں۔ فطرت سے ٹکرانے والے کبھی صحیح سلامت نہیں رہتے۔ آپ میری بات سے اتفاق تو کرتے ہیں نا؟ وہ چہرے پر حیرت کے تاثرات سجائے خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ میں چپ ہوا تو وہ استجابی لہجے میں پوچھ بیٹھا، آپ تھانے دار ہیں یا کوئی مولوی؟ میں پہلے تھانے دار ہوں، بعد میں کچھ اور، میں نے کہا۔ اس کے بعد وہ پھر کوبا کی بے گناہی کا راگ الاپنے لگا۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں اس پر واضح کر دیا، خان صاحب آپ آرام سے بے فکر ہو کر جائیں، انشاءاللہ آپ کے بندے کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ میں بہت جلد معلوم کر لوں گا کہ وہ کتنا بے گناہ ہے۔ ضمانت وغیرہ کو آپ بات کے لیے سنبھال کر رکھ لیں۔ میں نے تنزیہ انداز میں کہا، عین ممکن ہے کہ آپ کو کوبا کے پیچھے عدالت تک چکر کاٹنا پڑے۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ میرے فہیم انکار کے بعد وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ تم جاتے جاتے اس نے حبکی امیز انداز میں یہ ضرور کہا، آپ یہ اچھا نہیں کرے ملک صاحب۔ میں اپنا اچھا اور برا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں خان صاحب۔ میرے سلگتے ہوئے جواب پر وہ پاؤں پٹک کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ سرکس تفریح کے اعتبار سے عمدہ کارکردگی پیش کر رہا تھا۔ میں حوالدار اور جنت مکانی کے ساتھ وہاں پہنچا تو اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اس وقت ہم سول ڈریس میں تھے، لیکن فرزند علی نے ہمیں پہلی ہی نظر میں پہچان لیا۔ تاہم اس نے اپنے کھیل کو روکنا مناسب نہ سمجھا اور وہیں سے پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا کر ہمارا استقبال کیا۔ ممکن ہے دوسرے فنکاروں نے بھی ہمیں پولیس والوں کی حیثیت سے شناخت کر لیا، مگر انہوں نے کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ فرزند علی اس وقت ایک میجک شو پیش کر رہا تھا۔ اس کا کھیل بڑا دلچسپ تھا۔ اس تفریح سے فارغ ہونے کے بعد میں نے باری باری ان سب کو اپنے پاس بلا کر گھسنا شروع کیا اور انگوٹھی کو میں نے اپنی انگلی میں پہن لیا تھا۔ وہ چونکہ میرے سائز سے بڑی تھی اس لیے اسے گھمانے میں خاصی آسانی تھی۔ میں نے انگوٹھی کو انگلی میں گردش دیتے ہوئے ان لوگوں سے مختلف سوالات کیے، لیکن کوئی بھی نتیجہ حسب توقع برآمد نہ ہو سکا۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار کے ساتھ واپس تھانے آ رہا تھا۔ وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا، ملک صاحب مجھے تو اب یقین ہونے لگا کہ قاتل کا اس انگوٹھی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اس کے خیال کی تصدیق یا تردید نہیں کی، حالانکہ مایوسی نما کوفت تو مجھے بھی ہو رہی تھی۔
جو افراد اس سلسلے میں شک کے دائرے کے اندر آتے تھے وہ انگوٹھی ان میں سے کسی بھی انگلی کی زینت نہیں تھی۔ ہم موسیٰ اور کوبا کو پہلے ہی چیک کر چکے تھے، وہ بھی اس شخص سے انگوٹھی کے حوالے سے باہر کھڑے نظر آتے تھے تاکہ وہ بدبخت پیجا بھی بالکل پھوس ثابت ہوا۔ سرکس کی طرف جانے سے پہلے حوالدار پیجا کو پکڑ کر تھانے لے آیا تھا۔ جب انگوٹھی والا فارمولہ اس پر بھی آزمایا گیا تو وہ اس پر پورا نہیں اترا۔ میں نے اس کو ڈرانے کے لیے مختلف دھمکیاں دیں لیکن اس نے کچھ اگل کر نہیں دیا اور ایک ہی رٹ لگائے رہا کہ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ پھر وہ اس روز گلی میں کھڑا کیا کر رہا تھا؟ جب ہم لوگ نواز اور منظور حسین کے گھر گئے تھے تو اس نے ایک عجیب و غریب جواب دیا تھا، میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں دیکھ رہے تھے؟ میں چڑ کر کہا، کیا ہم تمہیں کسی اور سیارے کی مخلوق نظر آئے؟ یہ بات نہیں جناب، وہ بڑی رسان سے بولا، دراصل کسی کو پولیس کی وردی میں دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کاش میں بھی یہ لباس پہن سکتا۔ وہ اچانک اداس ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے حسرت بھرے لہجے میں مزید بتایا، تھانے دار صاحب، میری بڑی خواہش تھی اور اب بھی ہے کہ میں پولیس میں کام کروں۔ میں اپنے جسم پر پولیس کی وردی دیکھنا چاہتا ہوں لیکن افسوس کہ یہ ہو نہیں سکا اور لگتا ہے کبھی ہوگا بھی نہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہو سکا اور نہ ہی کبھی ہو سکے گا کہ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تم میں کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا، بس یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ آنے والا دن بھی کسی پیش رفت کے بغیر ہی گزر گیا۔ میں رخسانہ کے قاتل کا سراغ لگانے میں قطعی ناکام رہا تھا۔ اس سال کی آخری تاریخ یعنی 31 دسمبر کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی جو میری توقعات کے عین مطابق تھی۔ بد نصیب رخسانہ کو موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے درندگی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ رپورٹ مجرمانہ حملے کی تصدیق کرتی تھی۔ رخسانہ کی موت کا وقت 27 دسمبر شام 5 اور 6 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا اور اس کو گلا گھونٹ کر موت کے سپرد کیا گیا تھا۔ اسپتال سے رخسانہ کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش بھی آ گئی تھی۔ چنانچہ میں نے ایک کانسٹیبل کو نواز کے گھر روانہ کیا تاکہ لاش ورثاء کے حوالے کی جا سکے۔ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ رخسانہ کی ماں 2 افراد کے ساتھ تھانے پہنچی تھی۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کے ہمراہ آنے والوں کے لیے میں نے برآمدے میں ٹھہرانے کی ہدایت کر دی تھی۔ زاہدہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد گلگیر آواز میں پوچھنے لگی، تھانے دار صاحب، میں رخسانہ کی لاش لینے آئی ہوں، وہ کہاں رکھی ہے؟ لاش تو ادھر تھانے ہی میں محفوظ رکھی ہے، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، لیکن تم اکیلی کیوں نظر آ رہی ہو؟ میرے ساتھ 2 بندے بھی آئے ہیں، مجروح لہجے میں بولی، وہ ادھر باہر بیٹھے ہیں۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے خاوند کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، وہ تمہارے ساتھ رخسانہ کی لاش لینے کیوں نہیں آیا؟ نواز قبرستان کی طرف گیا ہے، زاہدہ نے بتایا۔ کیا کریں، اب اس معصوم کو کفنانے دفنانے کا بندوبست بھی تو کرنا ہے نا۔ وہ گورکن کے پاس گیا ہے اور جناب، وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی۔ اس کا رکنا ایسا ہی تھا جیسے کسی تیز رفتار گاڑی کو یک بیک بریک لگا دیے جائیں۔ میں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا تو چونک اٹھا، وہ ایک ٹک میرے ہاتھوں میں گھورے جا رہی تھی۔ بے سختہ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور الجھن میں پڑ گیا۔ میں کھیتوں سے ملنے والی کنگ سائز انگوٹھی کو اپنی ایک انگلی میں مسلسل گردش دے رہا تھا۔ اس عمل کی اب مجھے کچھ عادت سی ہو گئی تھی۔ میرے چونکنے اور الجھنے کا سبب یہ تھا کہ زاہدہ بڑی ہیجان نظر سے اس انگوٹھی کو تک رہی تھی۔ میں دوبارہ زاہدہ کی طرف متوجہ ہوا، کریدنے والے انداز میں پوچھا، تم بولتے بولتے ایک دم چپ کیوں ہو گئی؟ یہ انگوٹھی آپ کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے مجھ سے مستفسر ہوئی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے یقین ہو چلا کہ زاہدہ اس انگوٹھی کے بارے میں کوئی خاص بات جانتی تھی۔ میرے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے یہ انگوٹھی کس کی ملکیت ہے؟ اس دوران میں زرد عقیق والی اس انگوٹھی کو میں مسلسل گردش دے رہا تھا۔ وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولی، میں اس انگوٹھی کو بھلا کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ تو میرے گھر والے کی انگوٹھی ہے۔ زاہدہ کے انکشاف نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ بے سختہ میرے منہ سے نکلا، تمہارے گھر والے یعنی نواز کی؟ تھانے دار صاحب، وہ حیرت بھری نگاہ مجھ پر ڈالتے ہوئے بولی، میرا ایک ہی حامد ہے، اس کا نام نواز ہے۔ نواز کا نام سامنے آتے ہی میرے تصور میں اس کے ہاتھ پاؤں ابھر آئے تھے۔ اس وقت میرے ذہن میں بڑی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ نواز کے ہاتھوں اور انگلیوں کی ساخت ایسی تھی کہ یہ انگوٹھی وہاں پہنی جا سکتی تھی۔ پھر سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ زاہدہ خود اس بات کی تصدیق کر رہی تھی، یہ انگوٹھی نواز کے سوا کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ قاتل کے حوالے سے نواز کے بارے میں سوچتے ہوئے میرا دماغ ابلنے لگا۔ اسی وقت زاہدہ کی آواز میری سماع سے ٹکرائی، آپ کو یہ انگوٹھی کہاں سے ملی ہے تھانے دار صاحب؟ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے میں نے پوچھا، کیا نواز اس انگوٹھی کو مستقل اپنی انگلی میں پہنتا تھا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، تم نے کب سے یہ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں نہیں دیکھی؟ جناب، پچھلے 2-3 دن سے تو میرا دماغ بالکل ہی کام نہیں کر رہا۔ وہ روحانسی ہوگی، رخسانہ کی موت نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ میرا خیال ہے جب میں اپنی بڑی بہن شاہدہ کو دیکھنے جا رہی تھی تو یہ انگوٹھی نواز کی انگلی میں موجود تھی۔ اس کے بعد مجھے اس طرف دھیان دینے کا موقع نہ ملا۔
اس کی وضاحت مبنی بر حقیقت تھی۔ اس دکھیاری غموں کی ماری کو مزید پریشان کرنا سراسر زیادتی ہوتی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، زاہدہ تم آرام سے ادھر تھانے ہی میں بیٹھو، میں تھوڑی دیر بعد رخسانہ کی لاش کو تمہارے حوالے کر دوں گا، کچھ ضروری کارروائی باقی ہے۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور اٹھ کر باہر برآمدے میں جا بیٹھی۔ اس کے بے طرح نکلنے والے آنسوؤں نے میرا دل پسیج کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اگلے ہی لمحے حوالدار کو اپنے پاس بلا لیا اور ہنگامی لہجے میں کہا، جنت مکانی، ہمیں فوراً قبرستان جانا ہے۔ فوراً کا مطلب ہے فوراً۔ اس کے چہرے پر سنسنی پھیل گئی، پرجوش انداز میں بولا، لگتا ہے آپ کو قاتل کا سراغ مل گیا ہے۔ میں نے کسی تفصیل میں جانے کی بجائے گول مول جواب دیا، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ 15 منٹ کے بعد ہم قبرستان کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت ہم سرکاری وردی میں تھے۔ گورکن کو دیکھتے ہوئے ہم عین اس مقام پر پہنچ گئے جہاں بدنصیب رخسانہ کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی۔ وہیں ایک درخت کے نیچے نواز بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں نے ایک نفسیاتی چال چلی اور ایک لحظ نواز کی جانب دوڑ لگاتے ہوئے چیخ کر حوالدار سے کہا، پکڑو، بھاگنے نہ پائے، یہی قاتل ہے۔ جب تک حوالدار کی سمجھ میں میری بات آتی، نواز ہڑبڑا کر اٹھا اور اس نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی بھاگنے کے لیے پاؤں نکالا، میں نے اس کی ٹانگ میں ٹانگ پھنسا دی۔ نتیجے کے طور پر وہ منہ کے بل قبرستان کی کچی زمین پر گرا۔ اس دوران میں حوالدار بھی موقع پر پہنچ گیا۔ ہم دونوں نے لمحاتی کوشش سے نواز کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ گرفتاری کا کامل بندوبست کرنے کے بعد ہی ہم تھانے سے نکلے تھے۔ حراست میں آنے کے بعد نواز وحشت زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ گورکن قبر سے باہر نکل آیا تھا۔ پولیس والوں کو وہاں دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ میں نے اسے 2-4 دبکے مارے تو وہ اپنے حواس میں آ گیا۔ اس کی حالت اتنی تھی۔ میں نے خالص تھانے دارانہ رنگ میں کہا، جب تم بچی کی قبر کھودنے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر ایک ہٹے کٹے سور کی تدفین کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ قبر کے سائز کے لیے اس بندے کو دیکھ لو۔ میں نے نواز کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ گورکن ہکا بکا ایک ایک کی صورت دیکھنے لگا۔ میں نے حوالدار کو اشارہ کیا تو اس نے نواز کو آگے دھکیل دیا۔ میں نے مڑ کر گورکن سے کہا، میں نے جس کنگ سائز قبر کا آرڈر دیا ہے وہ اس معصوم بچی سے فاصلے پر کھودنا، ورنہ۔ میں نے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد ہم نواز کو اپنے ساتھ لے کر تھانے پہنچ گئے۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بند کر دیا۔ میرے علاوہ حوالدار بھی وہاں موجود تھا۔ باہر برآمدے میں زاہدہ 2 افراد کے ساتھ بیٹھی بیٹی کی لاش کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ہم زیر حراست نواز کو اندر لائے تو وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، تاہم میں نے اس کے کسی سوال سے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں نے نواز کے گالوں پر 2-4 کرارے چانٹے رسید کیے، پھر خوخار لہجے میں دریافت کیا، تم نے اس معصوم کی جان کیوں لی درندے؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، مکاری سے بولا۔ اس کے الفاظ کے کھوکھلے پن نے میرے یقین کو عین الیقین تک پہنچا دیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم قاتل نہیں ہو تو پھر ہمیں اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر تم نے فرار ہونے کی کوشش کیوں کی تھی؟ میں آپ لوگوں کو دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ اس کی ڈٹائی جاری رہی۔ ڈر اور خوف کی صحیح تاثیر کا اندازہ تو تمہیں اب ہوگا، جنگلی جانور۔ میں نے قہر آلود نظر سے اسے گھورا۔ لڑکی کے پوسٹ مارٹم نے تمہارے ظلم، بربریت اور سفاکی کی کہانی کھول دی ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر مجھے اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا، پھر نفرت انگیز لہجے میں پوچھا، تمہاری وہ زرد عقیق والی انگوٹھی کہاں ہے؟ اس نے بے سخت اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور لکنت زدہ لہجے میں وضاحت پیش کرنے لگا، وہ میں نے اتار کر گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ واضح طور پر دروغ گوئی کر رہا تھا۔ میں نے لات جوتے سے اس کی توازے کی اور پوچھا، گھر میں پڑی وہ انڈے دے رہی ہے کیا؟ میں نے اسے سنبھال کر رکھا ہوا ہے جی۔ اس نے ایک اور جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی جیب سے مذکورہ انگوٹھی نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی اور کھا جانے والی نظر سے کہا، یہ وہی انگوٹھی ہے نا جسے تم نے گھر میں سنبھال کر رکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کے پاس؟ وہ اس سے زیادہ کچھ نہ بول سکا۔ اس کی آنکھوں میں مجسم ہو جانے والی دہشت کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ صورت حالات کی سنگینی کو محسوس کر چکا تھا۔ میں نے اس کے غبارے کی رہی صحیح ہوا بھی خارج کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، یہ انگوٹھی ہمیں رخسانہ کی لاش کے قریب پڑی ملی ہے، گڑھے میں لاش پھینکتے وقت تمہاری انگلی سے نکل گئی ہوگی۔ انگوٹھی کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی مبالغہ آرائی کی کیونکہ وہ حوالدار جنت مکانی کو گڑھے سے تھوڑے فاصلے پر پڑی ملی تھی، تاہم میری اس بات کا اس پر خاطر ہوا اثر ہوا۔ موت کے سایوں نے نواز کے چہرے کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی حالت کسی پھانسی لگنے والے مجرم کی سی تھی، گویا یہ اس کے جرم کا خاموش اقرار تھا۔ ازاں بات تھوڑی سختی برتنے پر نواز نے اقبال جرم کر لیا۔ اس کے خلاف بڑے واضح ثبوت موجود تھے، اس لیے وہ زیادہ دیر مزاحمت نہ کر سکا اور مجھے بھی اس پر زیادہ محنت نہ کرنا پڑی۔ رخسانہ پر مجرمانہ حملے اور بعد میں گرفتاری کے خوف کے باعث گلا گھونٹ کے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کا اقرار کرتے ہوئے اس نے بیان دیا کہ اچانک شیطان اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس سے جو بھی جرائم سرزد ہوئے وہ اسے شیطان کی کارستانی ہے۔
رخسانہ کی لاش کو ایک رات کے لیے اس نے چارے والے گٹھر میں چھپا دیا تھا اور اگلے روز علیل صبح وہ اس گٹھر کو لے کر گڑھے کے پاس پہنچا، پھر رخسانہ کی لاش کو گڑھے میں پھینک دیا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ رخسانہ کے بدن پر سبز گھاس کے پتے کیوں چپکے ہوئے تھے۔ وہ رات بھر مردہ حالت میں اس گھاس کی ہم نشیں رہی تھی۔ نواز نے تو اپنے کالے کرتوتوں کو شیطان کے کھاتے میں ڈال دیا تھا، مگر شیطان کو سزا دلوانا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے ابلیس کے ایک چیلے، ایک اعلی کار نواز کو کڑی سے کڑی سزا دلوانے ایک سخت چالان کے ساتھ حوالہ عدالت کر دیا۔ خدا ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ مردود اکثر و بیشتر انسان کے بھیس میں ہی گل کھلاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو کیسز پسند آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلے کسی نیو کیس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔